اپنے اجو کا ملتوی شدہ اجلاس شروع کر سہی ہوں گزارش کریس صدر جماعت جناب مولانا عبید اللہ فرید صاحب سو کہ وہ متحد اسٹیٹ و تشریف لاویں. مولانا عبید اللہ فرید صاحب صدر مسلم مارواڑی سلاوت جماعت. ہوں گزارش کریس نائب صدر جماعت جناب محسن مودی صاحب سو کہ وہ اسٹیٹ و تشریف لاویں. نائب صدر جماعت جناب محسن گلشن لودھی صاحب. جنرل سیکرٹری جماعت جناب محمد دانش التمش صاحب موضوع گزارش ہے کہ متحد اسٹیٹ تشریف لاویں. خازن جماعت جناب عاصم فرید یوں سے بھی گزارش ہے کہ متحد اسٹیٹ تشریف لاویں تاکہ اپنے اجو کے اجلاس کو باقاعدہ آغاز کر سکتے. موجود دوست اور احباب پانچ جماعت حالے گھوڑے یوں سے گزارش ہے کہ جماعت حالے میں کرسی و تشریف لاویں تاکہ اجو کے اجلاس کو باقاعدہ آغاز ہو سکے. چونکہ میں بھائی میں آواز سلیم کیا ایک مرتبہ بڑے یوں سے گزارش ہے کہ جماعت حال میں تشریف لاویں تاکہ اپو اجلاس باقاعدہ شروع ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے بابرکت نوسو اپنے اجو کا اجلاس شروع کر سہی ہوں گزارش کریس حافظ ریاض احمد شیخ صاحب سو کہ وہ متحد تشریف لاویں ان اللہ تعالیٰ نے بابرکت نوسو اجو کو ملتوی شدہ اجلاس شروع کریں. حافظ ریاض احمد شیخ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم صدق اللہ العظیم. حافظ ریاض احمد شیخ صاحب اللہ تعالیٰ نے بابرکت نوسو اجو کے اجلاس کو باقاعدہ آغاز کر چکا ہے. ہمیں ہوں گزارش کریس جنرل سیکرٹری جماعت جناب محمد دانش التمش سو کہ وہ آویں ان اجو کی کارروائی میں آگاہ بداویں. جنرل سیکرٹری جماعت جناب محمد دانش التمش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام اراکین مسلم مارواڑی سلاوت جماعت نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخو بھی بلی دبا کرو شکریہ آخو نہیں مہربانی کہ اپیسو ہے نا موجود ہے. خوشی کی بھی بات ہے اور تھوڑی سی افسوس بھی ہوئی. خوشی یہ بات رہی ہے کہ اپنے جو دستور العمل ہے جماعت لو وہ میں اپنے پابند کیا گیا ہے کہ ہر سال 30 جون سے پہلی اپنی آپ لوگ بجٹ لازمی مجلس عامہ میں پیش کر سکیں. تو یہ بات یعنی خوشی ہوئی پہ یہ سنو جیسے آپ کی مجلس منتظمہ صدر جماعت مولانا عبید اللہ فرید صاحب بھی سربراہی میں ایک بجٹ تیار کیو اور 30 جون سے پہلی بلکہ گھروں پہلی آج 21 جون ہے اسی یہ پیش کر سہی پیا. 30 جون نہیں چونکہ 29-30 جون نہیں عید کے لیے آئی پئی یہ وجہ سے فیصلہ کیا تو کہ 8-10 دن پہلے لے کے آسے. یہ بجٹ حوالے سے تھوڑا سی زبانوں بتاؤ کہ بجٹ کی تیاری میں آنکھوں سے جو کلیدی کردار ہے وہ سے خازن جماعت جناب عاصم فرید صاحب رہے وہ گھری محنت کی ہے. اگر آپ 8 شعبات ہیں 8 جو منتخب چیئرمین ہیں اور علاوہ آپ 4 بیجا شعبات 4-5 بیجا شعبات ہوئیں ٹھیک ہے. میں رضاکار خواتین کمیٹی ہے ڈھال کمیٹی بھی جو ہوئی وہ آنکھوں اور بجٹ جو ہوئیں وہ خازن جماعت جناب عاصم فرید صاحب بڑھائے سوائے ادارے تعلیم اور ہسپتال کمیٹی جو اپنا بجٹ آپ بڑھا کے اپنی جمع کروائی.
پہ جڑے بجٹ وہ تیار کیو تو ظاہر ہے وہ پہلی مجلس منتظمہ میں پیش ہوئی. مجلس منتظمہ آخیا اراکین نو بھی شکریہ ادا کرسوں ان تباکو سے بھی کوئی اس کے مدو تبھی داد دیو کہ یہ بجٹ میں ایک رقم دے ایک جو لکھو کہ مدات آمدنی مدات اخراجات جو ہیں وہ تے باقاعدہ وہ بیٹھ کے سنو وہ تے بحث بھی انہوں نے منظور کی ہو. ایک اجلاس کون دو مجلس منتظمہ رو پہلو اجلاس 12 جون میں وہ رات اور 10:30 بجے شروع ہو تو وہ رات اور 2:30 بجے ختم ہو, لیکن بجٹ منظوری مکمل کو ہوئی. ایسوں 12 بعد 14 جون کو بیجو اجلاس کی ہو وہ بھی رات اور 10:30 بجے شروع ہو رات اور 2:30 بجے ختم ہو, لیکن چونکہ بجٹ ایک چیز سے ایک نقطے تھے بحث بھی ہوتی تھی ان وہ اختلاف بھی ہوتا تو ان پہ وہ بڑی وضاحتوں بھی ہوتی تھی تو وہ بھی ٹیم لگی. پھر آخری میں فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں رات کو بھی اجلاس کو رکھا پہ ایسوں آتوار رو 2 بجے 2:30 بجے اجلاس رکھو یہ آتوار رو انو اجلاس وہ اجلاس کے دوران عصری نماز پڑھنا بھی اسی کیا تو واپس آیا اور مغربی قوم کے ساتھ مغربی نماز کے ساتھ ہو یہ بجٹ اجلاس جو منتظمہ رہے ہو ختم ہو. کہنا مطلب ہے کہ یہ جو بجٹ تبصروں میں پیش کیا جاتے یہ لارتا ایفرٹس ہیں اتنی محنت ہے انہیں او کو نہیں کہ اپنے کمپیوٹر سے پلس مائنس کر کے تبصروں میں لائے ایک چیز سے اپنے اراکین منتظمہ یہ سے بحث کی ہے یہ تو سوچ و بچار کی ہے اختلاف ہو تو اختلاف کی ہے منظور کرنا تو منظور کی ہے چلے کیتی ہے. اچھا میں لگی شروع میں کہو کہ خوشی ہے یہ بات نہیں کہ ایسی دستوری پابندی کرتے ہوئے بجٹ جون میں اپنی 30 جون سے پہلی لاسی پہ اور افسوس بھی ہوئی یہ بات ہو کہ یہ اپنے جو بجٹ ہے تو ہاتھوں میں ہوئی 31 یا 32 کروڑ روپئے کے قریب بجٹ ہے ان یہ تب اگر کہیں کو نہیں تو یہ کاپی لے سکے 31-32 کروڑ پورے سال میں بجٹ ہے یعنی یہ رہے اگر آپ 3100 یا 3200 یا 4000 ممبرز ہیں تو وہ نام کم از کم پورے 10% 300-400 ممبرز تو بڑا ہون تو اپنوں وہی بھی خوشی ہون. بہرحال تبھی آیا اسی تباہ کو ویلکم کر سہی خوش آمدید کو سہی تباہ کرو دل سے شکریہ ادا کر سہی اجو کو اجلاس ہلا سہی اجو کے اجلاس میں جو پہلو ایجنڈو ہے وہ ہے رویداد اجلاس 22 دسمبر 2022 کی جو جنوری اجلاس ہوا تو وہی رویداد ہے چونکہ 22 دسمبر کے بعد ایک اجلاس ہو 12 مارچ میں ہوا تو وہ ہنگامی اجلاس ہو وہ ہنگامی اجلاس میں وہ اپنی ایک ہی ایجنڈو رکھ سکتے وہ میں رویداد ایجنڈو کو ہوں تو 22 دسمبر 2022 کی جو اجلاس رویداد ہے یہ بڑے سمیروں پڑھ کے سناسوں ان پہ وہ جو کمی بیشی ہوئی بتایا وہ منظوری دیسوں وہ علاوہ 12 مارچ اجلاسی بھی رویداد ہے وہ یہ بات جو سوں وہ بات اگلے ایجنڈو میں بجٹ ہے تو صدر جماعت اجازت سو 22 دسمبر 2022 کی رویداد جو سمے پڑھ کے سناؤ سزا اجازت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم ماوی اسلامی جماعت ریاست جیسے میری کراچی رویداد اجلاس منعقدہ جمعرات 22 دسمبر 2022. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلم ماوی اسلامی جماعت ریاست جیسے میری کراچی کی مجلس عامہ کا دوسرا اجلاس ہوتا کہ اصوی منتظمہ رو بیجو اجلاس ہوتا پہلے اجلاس میں جنرل باڈی کے پہلے اجلاس میں حلف بھی ہوتا صدر. دوسرا اجلاس جمعرات مورخہ 22 دسمبر 2022 کو سلاوٹ کمیونٹی سینٹر جماعت ہال میں منعقد ہوا. یہ اجلاس جماعت کے 10 الاول کے آرٹیکل 112 اور 117 کے تحت منعقد ہوا. اجلاس کا آغاز 10:30 بجے شب محترم مفتی درید عالم فرید کی تلاوت کلام پاک سے ہوا. صدر جماعت مولانا عبید اللہ فرید صاحب کی ہدایت پر جنرل سیکرٹری جماعت محمد دانش التمش نے 1/4 کورم پورا نہ ہونے کے سبب اجلاس رات 11 بجے تک ملتوی کیا. رات 11 بجے آرٹیکل 110 کے تحت مجلس عامہ کے ملتوی شدہ اجلاس کا باقاعدہ آغاز ہوا. اجلاس کی صدارت صدر جماعت مولانا عبید اللہ فرید صاحب نے فرمائی. مولانا علی معاذ نے تلاوت کلام پاک سے اجلاس کا آغاز کیا. اجلاس میں درج ذیل ایجنڈے ذیل غور لائے گئے. مجلس عامہ کا اشتہار اس میں لگا ہوا. ایجنڈا نمبر 1 تھا مجلس عامہ کے اجلاس مورخہ 30 جون 2022 جو کو سابقہ مجلس منتظمہ رہندو کہ بجٹ اجلاس اور موجودہ مجلس منتظمہ کے پہلے اجلاس عامہ صدر کے اجلاس حلف منعقدہ مورخہ 6 نومبر 2022 کے اجلاس کی توثیق حاصل کرنا اور پہلا ایجنڈا. جنرل سیکرٹری جماعت دانش التمش نے بتایا کہ یہ رویداد سابقہ مجلس منتظمہ صدر ڈاکٹر جمیل کے دور کے اجلاس سے عامہ کی ہے لہٰذا اس کی منظوری بھی سابق عہدیداران کو عوام سے لینی چاہیے اور حاضرین کے سوالوں کے جوابات بھی انہی کو دینے چاہیے.
اس سلسلے میں سابق جنرل سیکرٹری جماعت تیمور گلشیر کو گزشتہ روز تحریری طور پر اس کی اطلاع بھی دی گئی تھی کہ آپ کے دور کی رودات ہے اور اس کے جواب بھی مجلس عامہ میں آپ ہی کو دینے ہیں، مگر افسوس ہے کہ وہ اس وقت اس کے باوجود آج اجلاس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد جنرل سیکرٹری جماعت دانش چندامرچ نے صدر جماعت عبید اللہ فیض کی ہدایت پر سابق مجلس منتظمہ کے مجلس عامہ کے بجٹ اجلاس منعقدہ 30 جون 2022 کی رودات پڑھ کر سنائی، جس کے بعد درج ذیل اراکین مجلس عامہ نے صدر جماعت مولانا عبید اللہ کی اجازت سے اپنی آراء کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے جناب عرفان علی فرید سابق جنرل سیکرٹری جماعت تشریف لائے۔ انہوں نے رودات اجلاس میں بات کرتے ہوئے سابق جنرل سیکرٹری نے آجمی اجلاس کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ آج کے اجلاس میں کئی سابق صدور اور جنرل سیکرٹری حضرات حاضر ہیں۔ جماعت میں یہ روایت رہی ہے کہ جب بھی مجلس عامہ کے اجلاس کی رودات کی توثیق لی جاتی ہے تو یہ اسی منتظمہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے دور کے اجلاس کی توثیق کرائے جس کے دور میں وہ اجلاس منعقد ہوا ہے۔ سابقہ منتظمہ نے انتخابات اکتوبر 2022 میں کروائے تھے، اس طرح انہیں 3 سے 4 مہینے کا عرصہ مزید ملا تھا کہ وہ اپنے دور میں اس کی توثیق کرواتے، لیکن انہوں نے اس کی زحمت نہیں کی۔ اپنی مثال دیتے ہوئے عرفان فرید نے کہا کہ میں سابق صدر ڈاکٹر جمیل کے دور میں ویسے جنرل سیکرٹری جماعت رہا ہوں۔ ہم نے شہید سلاوٹ مولانا فرقان شہید کے نام سے منسوب جماعت کی قرارداد کی توثیق کے لیے باقاعدہ ایک اجلاس مجلس عامہ منعقد کروا کر 26 پلاٹ کو مولانا فرقان شہید کے نام سے منسوب کرنے کی باقاعدہ توثیق کروائی تھی۔ انہوں نے پڑھی گئی رودات جو 30 جون 2022 بجٹ اجلاس کے لیے ڈاکٹر جمیل بوجانی کے بیان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ صدر جماعت ہوتے ہوئے مجلس عامہ کو 70 لاکھ روپے کی خطیر رقم 26 پلاٹ پر رشوت کی مد میں دینے کی بات کرتے ہوئے آگے جا کر ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ ہم نے خرچ کیے ہیں اور منظوری بھی مانگ رہے ہیں۔ دستور جماعت کے تحت مجلس منتظمہ کو بجٹ کے علاوہ سالانہ 1000 روپے سے زائد خرچ کرنے کی اجازت نہیں، خود صدر جماعت 2000 روپے سے کے علاوہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔ میں اس رودات کو اس لیے نامنظور کرتا ہوں کہ یہ پوری رودات مجلس عامہ کی نہیں بلکہ ان کے اپنے خیالات اور سوچ کی ہے، اور مجلس عامہ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ دستوری تقاضوں کے عین منافی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدر صاحب اخراجات پہلے کرتے تھے اور منظوری بعد میں لیتے تھے، میں اس اجلاس کی توثیق کی منظوری نہیں دیتا۔ حالانکہ مجلس عامہ نے عرفان علی فرید کی گفتگو کا تالیوں کی دھون سے خیر مقدم کیا۔ ان کے بعد جناب سہراب بوجانی سابق چیئرمین اسپتال کمیٹی نے صدر جماعت سے اجازت لے کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے حاضری اجلاس سے کہا کہ میں عرفان علی فرید کی تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں اور اس کی تائید کرتا ہوں کہ اس کارروائی کو نامنظور کیا جائے، کیونکہ سابق صدر سابق جنرل سیکرٹری جنہوں نے یہ رودات قلمبند کی ہے وہ خود موجود نہیں اور اس رودات میں کافی سقم ہے، اس لیے میں عرفان فرید کی تائید کرتا ہوں اور اس رودات کو مسترد کرتا ہوں۔ ان کے بعد محترم اسد گدر سابق خازن جماعت نے صدر کی اجازت سے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ سب سے پہلے میں صدر جماعت موجودہ منتظمہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری درخواست کو منظور کرتے ہوئے آج کا اجلاس منعقد کیا، کیونکہ مختلف حلقوں میں یہی باتیں سابقہ منتظمہ کے لیے گردش کرتی رہی تھیں اور ہم چاہتے تھے کہ حقائق کی مجلس عامہ کے سامنے پیش ہوں۔ ہر کام کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، پہلا یہ کہ ہم اپنا رسوخ استعمال کرتے ہوئے کریں۔ میں مثال دیتا ہوں کہ سلاوٹ کمپلیکس جس میں آج ہم تشریف فرما ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے محترم مرحوم جعفر علی چوہان، محترم محمد شفیع آزاد اور صغیر گوری نے جس جانفشانی سے کام کیا، میں ان کی کاوشوں کو سراہتا ہوں۔ اپنے کام کاج چھوڑ کر ان تمام حضرات نے جو کوششیں کی اور جماعت کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے جماعت کا 14 لاکھ روپیہ بھی بچایا جو جماعت نے منظور کیا تھا۔ سابقہ عہدیدار یہ کام حنا دستگیر اور دیگر لوگوں کو استعمال کر کے کروا سکتے تھے، انہوں نے جماعت کے لاکھوں روپے ضائع کیے، جبکہ سید ناصر شاہ اور خورشید شاہ سے بھی یہ کام کروایا جا سکتا تھا۔ ان کے بعد جوائنٹ سیکرٹری سلمان فرید صاحب نے مائک پر آ کر کہا کہ میں 30 جون 2022 کے اجلاس میں موجود تھا، وہاں 70 لاکھ کی کوئی بات نہیں ہوئی، یہ جو اضافہ کیا گیا ہے اسے حذف کیا جائے۔ انہوں نے تمام حاضرین سے گزارش کی کہ 30 جون کے اجلاس میں جو حاضر تھے وہ سب آ کر اس کی تائید کریں۔ ان کے بعد سفیان گرگی والا نے صدر جماعت کی اجازت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس اجلاس میں جو میں نے باتیں کی تھی وہ تو لکھی ہی نہیں گئی ہیں، میں نے جو باتیں کی تھی اس اجلاس میں کی تھی اس کی ویڈیو فیس بک پر موجود ہے، لیکن اس رودات میں وہ موجود نہیں، اس لیے یہ رودات بالکل صحیح نہیں، اسے نامنظور کیا جائے۔ ان کے بعد عدیل اقبال غفور راج نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی 30 جون 2022 کے اجلاس میں حاضر تھے، انہوں نے سلمان فرید کی اس بات کی تائید کی کہ اس اجلاس میں 70 لاکھ کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس اجلاس میں ہم نے صدر جماعت سے کہا تھا کہ پلاٹ 26 کو شہید سلاوٹ کے نام سے پکارا اور لکھا جائے۔ 30 جون 2022 کے اجلاس کی رودات سے متعلق تمام آراء سننے کے بعد صدر جماعت نے رودات کی منظوری کے لیے حاضرین اجلاس سے رائے مانگی۔ حاضرین نے غلط اور نامکمل رودات کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اسے مسترد کرنے کے نعرے لگائے۔
صدر جماعت نے کثیر تعداد میں شریک مجلس اعلیٰ کی آراء کا احترام کرتے ہوئے 30 جون 2022 کے اجلاس کی رویداد کو نامنظور کیا اور مسترد کر دیا۔ اس طرح 30 جون 2022 کی رویداد جو سابقہ مجلس منتظمہ کے دور کی تھی، اسے مجلس عامہ نے اکثریتی رائے کے ساتھ اس کی توثیق نہیں کی۔ اس کے بعد جنرل سیکرٹری جماعت دانش التمش نے اپنے دور کے پہلے اجلاس عامہ منعقدہ 6 نومبر 2022 کی رویداد پڑھ کے سنائی، جس میں صدر جماعت مولانا عبید اللہ فرید صاحب نے بحیثیت صدر اپنے 2 سالہ پروگرام مجلس عامہ میں پیش کیے تھے۔ رویداد سننے کے بعد صدر جماعت نے اپنے حلف وزاری کے شروع میں پرانی آیات کا ذکر کیا تھا جو اس میں شامل کر لیا گیا۔ اس کے بعد صدر صاحب نے حاضرین سے اس اجلاس کی توثیق کی اجازت مانگی، جسے اتفاق رائے سے منظور کیا گیا۔ اس اجلاس کا ایجنڈا نمبر 2 تھا سابقہ مجلس منتظمہ کے تشویشناک مالی معاملات سے متعلق ایجنڈا۔ جنرل سیکرٹری دانش التمش نے اس ایجنڈے کے پس منظر سے تفصیلاً حاضرین اجلاس کو آگاہ کیا کہ کس طرح سابق کلیدی عہدیداران جماعت جناب عرفان علی فرید، جناب زمود ربانی اور جناب اسد یوسف گزر کے خطوط بعد ازاں 100 سے زائد اراکین مجلس عامہ کی دستخط شدہ درخواستوں کو مجلس منتظمہ کے اجلاس میں زیر بحث لایا گیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ سابقہ مجلس منتظمہ کی طرف سے ملنے والے تشویشناک مالی معاملات کے بارے میں عوام الناس کو اجلاس عامہ کے ذریعے آگاہ کیا جائے۔ دانش التمش نے بتایا کہ سابقہ مجلس منتظمہ صدر جمیل کو گزشتہ سے پیوستہ منتظمہ صدر شفیق چانڈو کہ جنرل سیکرٹری محترم زمود ربانی گوجانی کے ذریعے مبلغ 1 کروڑ 22 لاکھ روپے کا بیلنس نومبر 2019 میں حوالے کیا گیا تھا، جس میں تقریباً 42 لاکھ روپے لوگوں کی امانتیں تھیں۔ باقی تقریباً 80 لاکھ روپے جماعت کا اپنا بیلنس تھا، لیکن موجودہ مجلس منتظمہ صدر عبید اللہ فرید کو سابق منتظمہ ڈاکٹر جمیل گوجانی کی طرف سے صرف 32 لاکھ روپے کا بیلنس دیا گیا ہے، جس میں جماعت حال کا کئی ماہ کا ٹیکس اور بجلی کے بغیر ادائیگی بل بھی ہمارے ذمہ چھوڑے گئے۔ مساجد اکاؤنٹ میں 1 کروڑ 17 لاکھ روپے کے احتیاط آئے تھے، لیکن ہمارے لیے صرف 15 لاکھ روپے اگلے 4-5 ماہ کے لیے چھوڑے گئے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ آئندہ مہینے مساجد کی تنخواہ ادا کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں، اور ہمیں ادھار لے کر کام چلانا پڑے گا۔ جماعت کا اپنا مکمل بیلنس تو ختم کیا گیا ہے، لیکن تشویش اس بات کی ہے کہ جماعت کے پاس رکھوائی گئی 90 لاکھ روپے کی لوگوں کی امانتیں بھی خرچ کی گئی، جس میں 25 لاکھ روپے خطبہ راشدین مسجد کے، 11 لاکھ مہنتی گروپ کے، 6 لاکھ سلاؤٹ انجمن کے، 6 لاکھ روپے ایمبولنس قیمت کے، سلاؤٹ کمپلیکس فیز 2 کے 16.5 لاکھ روپے بھی خرچ کر گئے۔ ان کے علاوہ زیتون منزل، انور منزل اور شہید عائشہ کی املاک کے کرائے کی کل رقم ملا کے 90 لاکھ روپے سے زیادہ ہمیں واپس کرنے ہیں، جبکہ ہمیں اس وقت صرف 32 لاکھ روپے ملے۔ یہ وہ تشویشناک مالی حالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ہم کس طرح جماعت کے معاملات کو آگے چلیں۔ سابقہ منتظمہ کے کئی عہدیدار بیٹھے ہیں، وہ ہمیں مشورہ دیں کہ ہم کس طرح اگلے 2 سال کے لیے آگے بڑھیں۔ اس ایجنڈے پہ بات کرتے ہوئے سابق جنرل سیکرٹری عرفان علی فرید صاحب نے صدر جماعت سے اجازت لے کر کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ مال مفت دل بے رحم کی طرح جماعت کی رقم کی لوٹ سے لگی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ستمبر 2022 میں مجھ سمیت دیگر لوگ مالی معاملات کی فکر کر رہے تھے۔ بارش کے پہلے قطرے کی طرح میں بھی اس میں شامل ہوں۔ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جماعت کو نل بٹا نل کر کے جائیں گے۔ پہلے رویداد کے سلسلے میں یہ بات آ چکی ہے۔ بات یہ ہے کہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ سارا کام فری میں ہوا ہے۔ تصدیق کے لیے تیمور گلشیر سابق جنرل سیکرٹری کے اشتہار پڑھ لیں، جس میں 26 سے پلاٹ کے کاغذات کے اصول کے لیے سعید غنی، جاوید چاچا اور ثاقب لالا کا شکریہ ادا کیا گیا تھا۔ 2021 کا اشتہار جماعت کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ حاضرین نے جذباتی انداز میں سابقہ منتظمہ کے لیے شیم کے نعرے لگائے۔ جنرل سیکرٹری نے درخواست کر کے خاموش کرایا۔ پھر جولائی 2022 سے انتخابات تک اور اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں روپے کے چیک رشوت دینے کے نام پر نکالے جاتے ہیں۔ جماعت سے لوگوں کی امانت استعمال کی جاتی ہے۔ مساجد کی رقم کا پتہ نہیں، 52 لاکھ کی رشوت کس کھاتے میں گئی کچھ پتہ نہیں۔ ان بیس لوگوں کے کان پر جون نہیں رہیں گی۔ اس لیے صدر جماعت و موجودہ مجلس عامہ سے گزارش کرتا ہوں ان سے یہ رقم وصول کی جائے۔ ماضی میں جماعت کی تاریخ ہے کہ چند سو روپے غبن کرنے والے سے کورٹ سے اس کو بے ایمان ڈکلیئر کروا کر رقم وصول کی گئی۔ اس سلسلے میں رشتہ داری دوستی نہ دیکھی جائے۔ یہ غریب جماعت کا پیسہ ہے، اسے ہر حال میں وصول کرنا چاہیے۔ عرفان فرید صاحب کے بعد اہم دنوں مائک پر آئے۔ انہوں نے کہا کہ حاضرین اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں
کہ جو ابھی دانش التمش نے کہا ہے وہ حق اور سچ ہے یا نہیں. اگر بات سچ ہے تو اپنے ہاتھ اٹھا کر اس کی تائید کریں. میں عرفان صاحب کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ جب تک کسی کو سزا نہیں دیں گے تو آگے بھی اسی طرح ہوتا رہے گا. کہنے کو تو جماعت مائی باپ ہے مگر حقیقت میں اسے مائی باپ بنا کر دکھائیں. ایک اور بات جس کا ذکر شاید دانش صاحب کرنا بھول گئے, ایک لیپ ٹاپ بھی گم ہے. انہوں نے عباد چوہان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انڈسٹریل ہوم میں جو کیمرے لگائے گئے تھے وہ بھی مسنگ ہیں. عباد چوہان نے بھی گواہی دی کہ انہیں چارج میں کیمرے نہیں ملے. یہاں 80 لاکھ کی بات تو ہو گئی, مگر یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کا حساب کون لے گا؟ ان کے خلاف بھرپور ایکشن ہونا چاہیے. میرا نام کورٹ کچہری میں لکھوا لیں, میں مدعی بن کر کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں. جنرل سیکرٹری دانش التمش نے کہا کہ لیپ ٹاپ کے لیے سابق جنرل سیکرٹری تیمور ظہور کو 2 لیٹر لکھ چکا ہوں, اور کیمرے کے بارے میں بات نے کچھ دن پہلے ہی بتایا ہے, اور سابق چیئرمین یوسف راجپوت نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ کیمرے پہنچا دیں گے. اس کے بعد سابق چیئرمین اسپتال سوراب بجانی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری جماعت ایک رجسٹرڈ جماعت ہے, اسلاوٹ برادری کے افراد کی فلاح و بہبود کے لیے بنی ہے. ہم جو لوگ بھی جماعت میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں اس سے ضرورت مند افراد کی امداد ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت گہری سازش کی گئی ہے کہ جماعت کو بینک کرپٹ کیا جائے, جس سے ہماری جماعت کی رجسٹریشن کو کینسلیشن کی طرف لے جایا جائے. 1 کروڑ 22 لاکھ روپے کا اکاؤنٹ سابقہ منتظمہ کو ملا تھا اور اسے 90 لاکھ مائنس میں لایا گیا. بغیر کسی کو پوچھے 62 لاکھ جماعت حال پر لگایا گیا. 53 لاکھ روپے رشوت دی گئی. سابق صدر صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی سب کمیٹیاں کیا کر رہی ہیں. کیا ان کے پاس 3 سالوں میں کبھی حساب نہیں آیا؟ یہ ایک نہایت ہی کرمنل ایکٹیویٹی ہے. جماعت کے ساتھ نہایت ہی پلان کے تحت کے ساتھ کھیلا گیا. میں تجویز کرتا ہوں, صدر جماعت سے درخواست کرتا ہوں کہ ایک پاورفل کمیٹی بنائی جائے تو 1 ماہ میں یہ سارے حساب کتاب چیک کریں. میں کمیٹی کے افراد کے نام بھی پیش کرتا ہوں. میرے حساب سے ان افراد کو کمیٹی میں ہونا چاہیے. شجر علی ہوتی, ضرورت ربانی, محمد توفیق چانڈو, عرفان علی فرید, محمد شفیع اعظم. اس کے علاوہ اگر ان حسابات کو چیک کرنے کے لیے کسی ایکسٹرنل آڈیٹر کی خدمات چاہتے ہیں تو میں اس کی ادائیگی کرنے کے لیے تیار ہوں, جو ان کا حساب چیک کرے اور 1 ماہ بعد جنرل باڈی کا اجلاس دوبارہ بلایا جائے, اس میں یہ رپورٹ پیش کی جائے. ہماری جماعت کی جو املاک ہے اس میں کافی افراد پر کرائے کی رقم باقی ہے. لوگوں نے اپنے گھر کرائے پر دیے ہوئے ہیں, ان سے بھی رقم وصول کی جائے. جماعت اپنے ایک وکیل مقرر کرے, یہ سارے معاملات وہ دیکھے. اور انٹرنل آڈیٹر کے لیے میں جناب وہ بیجو ایجنٹ انٹرنل آڈیٹر ہوں. انٹرنل آڈیٹر کے لیے میں جناب احسان علی نیتا صاحب کا نام تجویز کرتا ہوں. وہ پہلے بھی اس عہدے پر کام کر چکے ہیں. ان کے بعد انڈسٹریل ہوم کے چیئرمین محترم عباد آصف چوہان, انڈسٹریل ہوم نے صدر جماعت کی اجازت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس سے پہلے 2 مرتبہ الیکشن میں حصہ لیا مگر کامیاب نہیں ہو سکا. اب تیسری بار کامیاب ہوا ہوں. شاید اللہ کو یہی منظور تھا کہ میں ایک عالم دین جو ہماری جماعت کے صدر ہیں ان کی کمیٹی کا حصہ بنوں. مجھے اس پر فخر ہے. صدر جماعت خود بھی یہ اجلاس بلا سکتے تھے مگر صدر صاحب نے پہلے مجلس منتظمہ کو اعتماد میں لیا, اس کے بعد آج کا یہ اجلاس بلایا گیا. برادری کے جو افراد جماعت پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی امانتیں رکھواتے ہیں وہ جماعت کو مائی باپ سمجھتے ہیں. پچھلی منتظمہ چاہے سارا پیسہ ختم کر لیتی, کوئی پرواہ نہیں, مگر یہ جو لوگوں کی امانتیں ختم کی گئی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں آج مجلس منتظمہ کے سامنے یہ قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں میں آج مجلس عامہ کے سامنے یہ قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت کو چاہے رقم کی کتنی بھی ضرورت ہو, چاہے جماعت میں ایک پیسہ نہ ہو, مجلس منتظمہ صدر جماعت جنرل سیکرٹری یا خازن جماعت اس امانت کو استعمال نہیں کریں گے. کیا آپ سب میری اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں؟ اس پر افراد جماعت نے کہا کہ ہم اسے منظور کرتے ہیں. کمیٹی بنانے کا جنرل باڈی کو مکمل اختیار ہے. ہم انشاءاللہ ان 2 سالوں میں آپ کے اعتماد پر پوری اترنے کی کوشش کریں گے اور مجلس عامہ کوئی بھی فیصلہ کرے ہمیں اسے تسلیم کریں گے. اس کے بعد سابق صدر جماعت زبیر چانڈو صاحب دائز پر آئے اور صدر جماعت کی اجازت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج جو باتیں سنی گئی سمجھی گئی, میری عمر 60 سال ہے, ایسا کام اس سے پہلے جماعت میں نہیں ہوا. یہ بہت افسوسناک باتیں ہیں جو باتیں جنرل سیکرٹری دانش التمش صاحب نے بتائی ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں, اس سے پہلے بھی جماعت کے صدر رہ چکے ہیں. یہ جو امانتوں کے ساتھ ہوا ہے مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا کہ ان کے دور میں جماعت کی یہ حالت ہوئی. یہ جو سابق سیکرٹری اور خازن آئے تھے ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ کیا کر دیا. جماعت میں رکھی گئی امانتیں ہمیشہ ایک سائٹ پر ہی رہتی تھی, انہیں کسی صورت استعمال نہیں کیا جاتا. انہوں نے ایک پیپر بنانے پر 80 لاکھ خرچ کر دیا. یہ بہت ناجائز بات ہے. ہمارے اوپر یہ احسان ہے کہ ہماری جماعت کے صدر ایک عالم دین ہے. ابھی عرفان صاحب اور سوراب صاحب نے بات کی, انہوں نے PPP کے عہدیداروں کے اشتہارات نکالے. یہ کام ایسے ہی ہونا تھا بغیر کسی خرچ کے. وہی یہ کام کرتے بغیر کسی کو کوئی پیسہ دیے
ابھی جماعت میں کچھ بھی نہیں، ہم یہ امانتیں کہاں سے لوٹائیں گے؟ ہمیں یہ سچ بتایا کہ انہوں نے یہ پیسے دیے بھی ہیں یا نہیں۔ میری صدر صاحب سے درخواست ہے کہ سلاوٹ کمپلیکس کا باہر کا حصہ جہاں کنٹینر ہے وہاں دکانیں بنائی جائیں، اس سے جماعت میں ایک اچھی رقم آ سکتی ہے۔ آج بالکل ایک کمیٹی بننی چاہیے جو اس پورے معاملے کی چھان بین کرے، اس کا تعین کرے کہ یہ پیسہ کہاں گیا، اگر کسی کی جیب میں گیا ہے تو اسے بالکل سزا ملنی چاہیے۔ اس کے بعد شاہزیب شاہ جی نے صدر جماعت کی اجازت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کا اجلاس بجٹ اجلاس ہے، مگر اس میں ایک اور ایجنڈا بھی ہے۔ ابھی جو سیکرٹری صاحب نے سابقہ کمیٹی کے حوالے سے معاملات بتائے ہیں، اس میں سچائی نظر آتی ہے۔ جماعت کے اکاؤنٹ سے جتنی رقم استعمال ہوئی اس کا حساب تو کہیں نہ کہیں انہیں دینا ہی پڑے گا۔ میں 20 سالوں سے جماعت کی جنرل باڈی کے اجلاسوں میں شرکت کر رہا ہوں، مگر آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جماعت کی امانت استعمال کی گئی ہو۔ جماعت کو لوگ ماں باپ سمجھ کر امانتیں رکھواتے ہیں۔ یہ بہت تشویشناک بات ہے کہ افراد جماعت کی امانتیں استعمال کی گئی ہیں۔ اس پر ایک کمیٹی بالکل بننی چاہیے اور اس کمیٹی کو مکمل اختیار بھی دیا جائے۔ یہ کمیٹی 3 ماہ میں اپنی رپورٹ مجلس عامہ میں پیش کرے۔ ابھی یہ لوگ ملزم ہیں، جب کمیٹی بن جائے گی اور ان پر لگائے گئے الزامات ثابت ہو جائیں گے تو پھر یہ مجرم ثابت ہوں گے، اور جس نے جماعت کا پیسہ ضائع کیا ہے اس کے خلاف مکمل کارروائی ہونی چاہیے۔ میں اپنی اور اپنی فیملی کی طرف سے آپ کو مکمل تعاون کا یقین دلاتا ہوں، اور مستقبل میں بھی تعمیراتی کام ہو اس کرواتا ہوں، اور میری تجویز ہے کہ مستقبل میں جو بھی تعمیراتی کام ہو اس کے لیے ٹینڈر کیے جائیں۔ ان کے بعد سلطان مکی صاحب نے اس ایجنڈے پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک کمیٹی قیام عمل میں لایا جائے اور اس کمیٹی میں ایسے افراد کو منتخب کیا جائے جس میں ہمت بھی ہو، جرت بھی ہو، طاقت بھی ہو، جو قانونی معاملات سمجھتے ہوں، اکاؤنٹ بھی سمجھتے ہوں، اور سب سے بڑھ کر ہر معاملے کو حل کرنے کی طاقت ہو۔ اس کے بعد طارق فرید ببو صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں صدر جماعت اور مجلس منتظمہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ اجلاس بلایا۔ جماعت کے پیسے اور جماعت میں رکھی گئی امانتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت ناجائز ہوا ہے۔ جس نے بھی یہ کیا ہے اسے چھوڑا نہ جائے۔ میں دو تجاویزات صدر صاحب اور اراکین کو پیش کروں گا۔ یہ جس حال میں ہم بیٹھے ہیں اس کی تزئین و آرائش پر جو خرچ ہوا ہے اس کے لیے ایک الگ تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے، اور جن لوگوں نے یہ خرچ کیا ہے ان کو بلا کر ساتھ رکھا جائے کہ یہ پیسے ان لوگوں نے کس کس کو دیے ہیں۔ اور اس کے بعد شہید اسلاوٹ فرقان نمبر 54 پلاٹ، اس کے کاغذات بنانے پر جو 80 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں اس کی بھی پوری چھان بین کی جائے۔ 52 لاکھ روپے تو اس میں صرف رشوت کی مد میں ادا کیے گئے ہیں، دینے والے تو ہاتھ ہمارے اپنے ہیں، کوئی یہ رقم دینے باہر سے تو نہیں آئی۔ ایک کمیٹی بنائی جائے جو ان دونوں اخراجات کا حساب کرے، اور ضمانتوں میں خیانت ہوئی ہے اس کے لیے میری صدر جماعت سے درخواست ہے کہ اس رقم کو ادا کرنے کے لیے بھی جو سلاوٹ کمپلیکس کی اوپری منزلوں پر 27 فلیٹ بننے ہیں اس کام کو فوری طور پر شروع کیا جائے، اور اس سے حاصل ہونے والی رقم سے مزید آگے کا سسٹم چلایا جائے۔ ان کے بعد مہران نارنجہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ باقی ساری باتیں جو مجھ سے پہلے لوگ یہاں آ کے کر چکے ہیں، بس جو خدشات ہیں اسے کلیئر کیے جائیں، اور وسائل کے حوالے سے جس طرح طارق فرید صاحب نے بات کی، میں بھی اس کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ 27 فلیٹس پر فوری کام شروع کر کے اسے آباد کیا جائے، کیونکہ ان 27 فلیٹس میں 27 خاندان اب بھی آباد ہوں گے اور اس سے جماعت کو مالی فائدہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد شاہان ارشاد دائز پر آئے اور صدر جماعت کی اجازت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تعمیر سلاوٹ کے ساتھی جب بھی الیکشن کی تیاری کرتے تھے ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ صدر میں ہم کیا کریں گے، تو ہم مذاقاً مولانا عبید صاحب کو کہتے تھے کہ مولانا اب آپ 45 سال کے ہو گئے تو آپ بھی صدر میں آ جائیں۔ تو یہ ہمارا خواب تھا اور ہم خوش نصیب ہے کہ اس خواب کو اپنی زندگی میں پورا ہوتا دیکھا۔ سنگین معاشی معاملات پر کافی بات ہو چکی، اس پر میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس حق میں نہیں ہوگا کہ امانت استعمال کی جائیں اور جماعت کا بیلنس مائنس میں ہو۔ میں اب اس کے حل پر بات کروں گا۔ جب ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہمیں اس کی تیاری کرنی پڑتی ہے کہ آئندہ میں اس چیز سے نقصان نہ ہو۔ اس نقصان سے ہمیں باہر کیسے نکلنا ہے؟ میرے حساب سے ہمارا نظام، ہمارا دستور ہے جو بہت کمزور ہے، اور انسانوں کے ہاتھ میں اتنے اختیارات ہیں، ہمارا نظام مضبوط نہیں ہے۔ موجودہ مجلس منتظمہ کا جنرل باڈی کی بھی بھرپور حمایت حاصل ہے۔ سب سے پہلے دستور میں ترامیم کی طرف جانا چاہیے، ایک سسٹم بنانے کے معاملات میں سسٹم کو مضبوط بنایا جائے۔ اب دوسری بات یہ کہ جس کرنٹ پوزیشن پر ہم کھڑے ہیں اس سے ہمیں نکلنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے جو امانتیں ہیں پہلے اس کا شیڈول بنایا جائے کہ کس کو ہم فوری طور پہ اور کس کو ہمیں فوری ادا کرنی ہے اور کس سے ہم وقت لے سکتے ہیں۔ پھر اس حساب سے ہم بجٹ بناتے ہیں۔ جماعت میں کوئی کافی مخیر حضرات موجود ہیں، ان مخیر حضرات کا ایک اجلاس بلایا جائے، اور اگر جماعت کو کوئی فوری امانتیں ادا کرنی ہے تو جماعت ان سے بلا سود قرض بھی لے سکتی ہے۔ گزشتہ اجلاس کی توثیق کے حوالے سے جو منٹس پڑھے گئے جس کو پورے اجلاس نے نامنظور کر کے لوگوں نے مسترد کر دیا ہے، اگر ہم ان منٹس کو مسترد کرتے ہیں تو
تو پھر اس منٹس کا کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ منٹس غلط لکھے گئے ہیں تو اس اجلاس میں جو افراد موجود تھے، جس طرح جوائنٹ سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ 70 لاکھ کی رقم کا ذکر نہیں اس اجلاس میں نہیں ہوا تھا، اسی طرح اس منٹس کو جو کریکشن ہوگی اس کریکشن کے ساتھ اس کی توثیق ہونی چاہیے، اس پر کوئی فیصلہ نہیں، ان معاملات کو ہم معلق نہیں چھوڑ سکتے۔ اور جس طرح عباد نے قرارداد کی منظوری لی، میں 100% سے اتفاق کرتا ہوں کہ امانتوں کے حوالے سے ہمیں ایسا کوئی لایا عمل بنانا ہوگا کہ جماعت میں رکھی گئی امانتیں اس طرح ختم نہ ہو۔ میرے خیال سے جلد باڑی کی قرارداد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بھی جلد باڑی کی قرارداد پیش ہوتی ہے اگر اس ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے تو دیگر امور میں شمار ہوتی ہے، پھر اسے اگلے اجلاس میں ایجنڈے کی صورت میں لایا جاتا ہے۔ لیپ ٹاپ کے حوالے سے ایک بات آئی تھی کہ وہ گم ہے، وہ لیپ ٹاپ آخری بار الیکشن کمیٹی کے استعمال میں تھا اور آخر تک وہ لیپ ٹاپ دفتر جماعت میں موجود تھا۔ اس کی تصدیق یہاں اگر الیکشن کمیٹی کا کوئی رکن موجود ہے وہ کر سکتا ہے۔ یہی باتیں بس مجھے کرنی تھی، آپ سب کا بہت شکریہ۔ عدنان فرید شانے نے بات کرتے ہوئے کہا کہ چند گزارشات تھی اس اجلاس کے حوالے سے، ابھی جو 1 کروڑ 17 لاکھ کا حساب بتایا گیا ہے، کیا یہ اچھا ہوتا اگر اس کے ساتھ یہی بتایا جاتا ہے کہ کس نے کتنی رقم ان بینک سے نکالی ہے، کس حوالے سے نکالی ہے اور کس طرح اس کی ادائیگی کی گئی ہے۔ میں شاہان کی اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں کہ مخیر حضرات سے رائے لی جائے اور ان سے گزارشات کی جائے کہ وہ جماعت کو قرض دیں۔ میں بھی اسپورٹس کمیٹی کا خازن ہوں، ہم کوشش کریں گے کہ موجودہ حالات میں اسپورٹس کے پروگرام تو چلتے رہیں مگر اخراجات کم سے کم ہوں۔ آخری بات یہ کہ فوری کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جائے جو اس سارے معاملے کی چھانبین کرے۔ اگر کسی پر الزام لگتا ہے اور بابا بلانے کے باوجود بھی وہ نہیں آتا تو میری نظر میں وہ چور ہے۔ یہ بات سب کو پتہ تھی کہ آج یہ باتیں اس اجلاس میں ہونی ہیں، تو وہ اس کمیٹی کے کچھ افراد کو یہاں آنا چاہیے تھا، اگر آ کر لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے تھے۔ میری صدر صاحب سے درخواست ہے جب یہ کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرے تو سابق عہدیداران بھی یہاں موجود ہوں جو اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کے جوابات دیں۔ اس کے بعد صدر جماعت اراکین سے پوچھا کہ جو افراد اس حق میں ہیں کہ کمیٹی بننی چاہیے وہ اپنے ہاتھ اٹھا لیں۔ اس پر موجود واضح اکثریت نے ہاتھ اٹھا کر اس بات کی تائید کی کہ کمیٹی بننی چاہیے۔ پھر جنرل سیکرٹری صاحب نے پوچھا کہ اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو وہ بتا دیں، مگر اجلاس میں کسی نے بھی اس کی کوئی مخالفت نہیں کی۔ اس کے بعد صدر جماعت مولانا عبید اللہ فرید صاحب نے کہا کہ چند نام سہراب بجانی صاحب نے پیش کیے ہیں جن میں شجر علی ہوتی، زمرد ربانی بجانی، توفیق چانڈو، عرفان علی فرید، محمد شفیع آزاد ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور نام کسی کے ذہن میں ہو تو وہ بتا دیں۔ مزید 2 نام افراد جماعت نے پیش کیے جن میں زبیر احمد چانڈو صاحب اور عادل رشید صاحب کے نام شامل تھے۔ اس کے بعد یہ 7 نام صدر صاحب نے پڑھ کر سنائے۔ شجر علی ہوتی، زمرد ربانی بجانی، محمد توفیق چانڈو، عرفان علی فرید، محمد شفیع آزاد، زبیر چانڈو اور عادل رشید، ان 7 افراد پر مشتمل کمیٹی کا قیام میں عمل میں لایا گیا اور یہ کمیٹی 2 ماہ میں اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔ وہ ایجنڈوں دو وری ردانی یہ بعد ایک آخری ایجنڈوں دو کہ دستور کی شک 48 کے تحت داخلی تنقیق کنندہ اعزازی یعنی انٹرنل آڈیٹر کا تقرر و منظوری۔ انٹرنل آڈیٹر کے سارے جماعت مولانا عبید اللہ فرید صاحب نے کہا کہ سہراب بجانی صاحب نے احسان علی نیتا صاحب کا نام پیش کیا ہے، اگر کوئی اور نام ہو تو افراد یہاں پیش کر سکتے ہیں۔ جناب شاذب شاجی نے بھی احسان علی نیتا صاحب کے نام کی تائید کی اور جنرل باڈی نے اتفاق کے راہ سے جناب احسان علی نیتا صاحب کو جماعت کے انٹرنل آڈیٹر منتخب کیا۔ اس کے بعد اگلا ایجنڈا تھا ضمنی بجٹ 1 جنوری 2023 تا 30 جون 2023 کی منظوری۔ خازن جماعت جناب آصف فرید صاحب نے صدر جماعت کی اجازت سے افراد جماعت کے سامنے 6 ماہ کا ضمنی بجٹ پیش کیا جس کی کاپی آگے چسپاں کی جا رہی ہے۔ اس پر سب سے پہلے چوہان نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آصف صاحب ایک پروفیشنل خازن آئے ہیں، ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ ہم افراد کے لیے فلیٹس بناتے ہیں، انہیں سہولتیں دیتے ہیں، مگر یہی افراد جماعت کو کیا دیتے ہیں؟ صرف کرائے کی مد میں 26 لاکھ باقی ہے، کم از کم وقت پر کرایہ ادا کر دیا کریں۔ اس کی وصولی کے لیے تھوڑی سختی کی جائے۔ بجٹ پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف کرائے کی وصولی کے لیے سختی کی جائے۔ اس کے بعد شاہان ارشاد نے بجٹ پر بات کرتے اچھا بجٹ جو یہ میں ایسا لگایا ہو اگر تبھی کو تو بجٹ بڑے پرسوں ہو، لیکن وہ بجٹ چونکہ بھی پڑھ بھی چکا ہے، منظور بھی ہو چکا ہے، تو وقت بچانے لیے بجٹ وہ پڑھتا ہوں نہیں وہ تھے کہ جو کو بات ہوئی ہے ڈسکشن وہ ہمیں سامنے پیش کریں گے۔ شاہ نشاد نے بجٹ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ تعمیرات کمیٹی کا جو بجٹ ہے اس کے سرپلس کی وجہ سے ہمارا بجٹ سرپلس میں گیا ہے۔ منگوپی پلاٹ پر آمدنی 5 کروڑ اور 30 لاکھ اخراجات بتائے گئے ہیں۔ میرے خیال سے 50 دکانوں کے لیے 30 لاکھ کی رقم کم رکھی گئی ہے، اس میں اضافہ کیا جائے۔ مجھے یہ سارا بجٹ منظور ہے، آپ لوگ جماعت کو آگے لے جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ جو ہمارا منگوپی پلاٹ ہے یہ جو غزل اسکول پلاٹ پر دکانوں کی تعمیر کے حوالے سے بات آئی ہے، میری گزارش ہے کہ ان پروجیکٹس کو جلد باڈی میں لا کر ان کی منظوری لی جائے۔ اور 27 فلیٹس کے حوالے سے جو بات ہے میری گزارش ہے کہ اس کو منظور سمجھتے ہوئے اس پر فوری کام شروع کیا جائے تاکہ جماعت کی آمدنی شروع ہو سکے۔
شاہ جی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 2 گھنٹوں سے جو باتیں سن رہے تھے اس سے ہمارے حوصلے پست ہو رہے تھے، لیکن یہ جو بجٹ لے کر آئے ہیں اس میں کچھ آمدنی بھی ہے اور اس سے جماعت کے معاملات آگے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شاہ جی نے آصف فرید کو مبارکباد دی کہ ان سنگین حالات میں بھی اتنا بہترین بجٹ تیار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ تعمیرات کے شعبے کے حوالے سے زیادہ آمدنی گدر اسکول میں 4 دکانوں منگے پیر پلاٹ پر 50 دکانیں تعمیر کی جائیں گی، تو اس میں گزارش کرتا ہوں کہ جذباتی طور پر کوئی فیصلہ نہ کریں، پہلے گدر اسکول پلاٹ اور منگوپی پلاٹ کی پراپرٹیز ڈاکیومنٹیشن مکمل کی جائے۔ اگر ابھی کام شروع کیا جائے اور بعد میں گورنمنٹ سے لوگ اگر اس کام کو رکواتے ہیں تو اس پر جو خرچ کریں گے وہ پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ اس پلاٹ پر زبیر احمد چانڈو صاحب کام کر چکے ہیں، کسی وجہ سے وہ کام آگے نہ بڑھ سکا، مگر اب جب ہم اس پلاٹ پر کام شروع کریں تو پراپر ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ شروع کریں تاکہ اس پر دوران کام کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ خادم جماعت آصف فرید نے کہا کہ منگو پلاٹ پر جو 30 لاکھ روپے رکھے ہیں اس پر کافی تفصیل سے لبیب چانڈی سے بات ہوئی تھی۔ اگر اگلے 6 ماہ میں یہ دکانیں تعمیر ہو جاتی ہیں تو اس سے 5 کروڑ کی آمدنی ہے، وہ تو ہے ہی، مگر اس دکانوں سے جو ماہانہ کرایہ آئے گا اس سے جماعت کو ہر ماہ اچھی آمدنی ہو جائے گی۔ اس کے بعد چیئرمین تعمیرات لبیب چانڈیو نے بات کرتے ہوئے کہا کہ شان بھائی نے جو بات کی ہے اس میں جو سرپلس ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے منگوپی پلاٹ کا دورہ کیا تھا تو اس کا 1000 فٹ کا فرنٹ ہے، اس پر ہم نے 45 بائی 20 فٹ کی دکانوں کی پلاننگ کی ہے۔ اس پر کنسٹرکشن کی مد میں زیادہ ہیوی اسٹرکچر نہیں تعمیر کریں گے کیونکہ اس کے بعد اوپر تو کچھ تعمیر ہونا نہیں ہے۔ ہم اس پر ٹی گارڈ کی چھت ڈلوائیں گے جو کہ معیاری بھی ہے اور سستا کام بھی ہے۔ اگر ہم ٹی گارڈ اور نہیں بنواتے، صرف مارکنگ کر کے پلاٹ دے دیتے ہیں تو اس سے بھی ہمیں اچھی آمدنی ہو جائے گی۔ اور گدر اسکول پلاٹ پر جو ابھی شاہ جی نے بات کی ہے 51 بائی 57 فٹ مینشن کیا ہے، اور یہ مینشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسی علاقے میں کام کرنا چاہتے ہیں جو سلاٹ کمپلیکس فیز 1 سے ملحقہ ہے۔ یہ پروپوزل اس لیے دیا گیا تھا کہ جماعت کے جو حالات ہیں اس میں بہتری آ سکے۔ انہوں نے گدر اسکول پلاٹ کا جو حصہ خالی ہے اس کی تفصیل سے افراد جماعت کو آگاہ کیا کہ مزید انہوں نے کہا کہ مولانا شہید فرقان پلاٹ ہے، اس پر بھی ہنگامی بنیادوں پر کام کریں۔ جنرل سیکرٹری دانش التمش نے کہا کہ ان تمام پلاننگ پر لبیب اس کی کمیٹی نے بہت کام کیا ہوا ہے، انشاءاللہ جلدی جنرل باڈی بلا کر کسی ایک پروجیکٹ کو پہلے منظور کروا کر اس پر کام شروع کروائیں گے۔ صدر جماعت نے حاضرین سے بجٹ کی منظوری لی، افراد جماعت نے متفقہ طور پر اس بجٹ کو منظور کیا۔ آخری ایجنڈا دیگر امور کا تھا جس میں جنرل سیکرٹری دانش التمش نے کہا کہ دیگر امور میں جو قرارداد کہ جو قرارداد عباد نے پیش کی ہے وہ اصل میں دیگر امور کے ایجنڈے کے تحت پیش ہونی تھی تاکہ اگلے اجلاس میں بطور ایجنڈا آ سکے۔ میں اپنے نام سے یہ قرارداد بنا کر لایا تھا، لیکن اب اسے عباد کے نام سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرارداد میں عباد چوہان تایات رکن مجلس عامہ مسلم بائی شاؤٹ جماعت مجلس عامہ کے سامنے یہ قرارداد پیش کرتا ہوں کہ امانتوں کے لیے ایک بالکل ہی علیحدہ بینک اکاؤنٹ کھلوایا جائے اور تمام امانتیں اس اکاؤنٹ میں جمع کی جائیں اور انہیں کسی بھی صورت جنرل باڈی کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے استعمال میں نہ لایا جائے۔ جنرل سیکرٹری دانش التمش اور خازن آصف فرید نے اس قرارداد کی تائید کی۔ بعد ازاں جنرل سیکرٹری جماعت نے حاضرین اجلاس کو بتایا کہ اس قرارداد کو اگلے جنرل باڈی کے اجلاس میں ایجنڈے کی صورت میں پیش کریں گے۔ اس کے بعد اجلاس کا بخیر و خوبی اختتام ہوا۔ چیئرمین ادارہ تعلیم نعمان جہانگیر علی نے دعا فرمائی۔ اجلاس 6 ماہ پہلی ہو تو 22 دسمبر 2022 رو وری رودات اگلے 12 مارچ میں اپنوں پیش کرنی تھی، لیکن وہ ہنگامی اجلاس میں 12 مارچ آنو جن میں فرانزک آڈٹ کمیٹی ابھی رپورٹ پیش کی تھی تو وہ رودات ابھی کو پڑھ سکا تھا، وہ نہ ہو سکتی تھی ہنگامی اجلاس میں، دیکھیے ایجنڈو ہوئی یہ پڑھ کے سنائی گئی ہے۔ اللہ لوگ کافی لوگ وہ اجلاس میں موجود نہ 6 ماہ پہلے آج بھی موجود ہیں۔ اگر یہ کوئی کمی کوتاہی کوئی کمی بیشی ہوئے تو صدر صاحب کی اجازت سے آوڑا ان بات کرو۔ عرفان فریق صاحب آؤ جوائن عرفان صاحب کوئی رودات سے ہی بات کرنی ہے نا، رودات رہے ہمارے سے بات کرنی جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رودات رہے وہ جو کچھ بیان کیوں گئے وہ تو صحیح ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی پڑھو گے کہ مجلس منتظمانو 1000 روپے کی جو کوئی نہ اجازت ہے وہ مجلس منتظمانو 1000 کو نہیں دستور علاوہ وہ بجٹ علاوہ 10,000 روپے کی ہے، تو یہ نہ 1000 سے 10,000 روپے کی ہو جائے۔ تھینک یو۔ سفر کمتی لکھو رو میں وہی پڑھو ایسے وہ 10,000 ہے تبھی صحیح تو ہوئی گا۔ بیجو کوئی صاحب رودات کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں صاحب؟
کیونکہ جو روزہ پڑھی گئی منظور لے سی پہ نا سو ان شاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. کیونکہ کہتے ہیں ذہن میں کوئی بات ہو تو بتاؤ. ٹھیک ہے ان شاء اللہ. اچھا بھائی اجو کے اجلاس ہوئے پہلے جن میں بھی روزہ ہوتے یہ 22 دسمبر 2022 تھی. اگلو پہ اجلاس تو 12 مارچ 2023 رو فاتح گورنمنٹ کمیٹی کی روزہ تھی. یہ بھی کچھ طویل ہوں وہ بھی کچھ طویل ہے. تو ہوں درخواست کریس جوائنٹ سیکریٹری سلمان فرید صاحب سے کہ وہ روزہ جوائنٹ سیکریٹری صاحب پڑھیں. سر روزہ تو ضروری ہے تو اسی ضروری. جناب سلمان فرید صاحب روزہ اجلاس. الرحمن الرحیم. روزداد اجلاس مجلس عامہ ہنگامی اجلاس منعقدہ اتوار 12 مارچ 2023 تیسرا اجلاس. مسلم مارواڑی سلاوٹ جماعت رجسٹرڈ جیسلمیر میری کراچی کی مجلس عامہ کا تیسرا اجلاس بروز اتوار 12 مارچ 2023 کو سلاوٹ کمیونٹی سینٹر سلاوٹ جماعت ہال میں منعقد ہوا. یہ اجلاس جماعت کے دستورالعمل کی آرٹیکل نمبر 109 کے تحت منعقد کیا گیا. اجلاس کا آغاز بوقت 10 بجے شب ہوا. محترم محمد توصیف نے تلاوت کلام پاک سے اجلاس کا آغاز کیا. صدر جماعت مولانا عبید اللہ فرید صاحب کی ہدایت پر جنرل سیکرٹری جماعت دانش التمش نے 1/4 کورم پورا نہ ہونے کے سبب آدھے گھنٹے کے لیے اجلاس ملتوی کرنے کا اعلان کیا. رات 10:35 پر آرٹیکل نمبر 110 کے تحت مجلس عامہ کے ملتوی شدہ اجلاس کا باقاعدہ آغاز ہوا. اجلاس کی صدارت صدر جماعت مولانا عبید اللہ فرید صاحب نے فرمائی. مولانا علی معاذ نے تلاوت کلام پاک سے اجلاس کا باقاعدہ آغاز کیا. جوائنٹ سیکرٹری سلمان فرید نے فرانزک کمیٹی کے چیئرمین شجر علی ہوتی، سیکرٹری فرانزک کمیٹی زمرد ربانی بھوجانی، اراکین زبیر احمد چانڈیو، عرفان علی فرید، پروفیسر محمد شفیع آزاد، محمد توفیق چانڈیو اور عادل رشید کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی. ایجنڈا نمبر 1 سابقہ مجلس منتظمہ 2019-22 کے حسابات پر مجلس عامہ کے 22 دسمبر 2022 میں مقرر کردہ 7 رکنی فورنزک آڈٹ کمیٹی کی تیار کردہ رپورٹ اور سفارشات پر غور اور منظوری. جنرل سیکرٹری جماعت دانش التمش نے اجلاس کے پہلے ایجنڈے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ آج جماعت ہال میں افراد جماعت کی ایک کثیر تعداد موجود ہے. میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لوگ جماعت کے اس اہم موقع پر یہاں موجود ہیں. چونکہ یہاں موجود سب افراد کو پتہ ہے کہ معاملہ سابقہ کمیٹی کے حوالے سے ہے جس کے حسابات کے لیے ایک فرانزک کمیٹی بنائی گئی تھی اور پچھلے 2 یا 3 دنوں سے ایسا سننے میں آ رہا تھا کہ ماحول کافی گرم ہو چکا ہے اور معاملات دوسرے رخ پر نہ چلے جائیں. اس حوالے سے ہم نے صدر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر یہ طے کیا تھا کہ ہمیں آج کا یہ اجلاس کیسے چلانا ہے. سب سے پہلے فرانزک کمیٹی کے اراکین میں سے کوئی رکن اپنی رپورٹ پیش کریں گے. اس کے بعد اجلاس میں حاضر اراکین میں سے کوئی بھی فرد اس رپورٹ کی حمایت یا مخالفت میں بات کرنا چاہے تو صدر صاحب کی اجازت سے بات کر سکتا ہے. اس کے بعد صدر جماعت مولانا عبید اللہ فرید صاحب نے افراد جماعت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہم سب زبان سے بھی کہتے ہیں اور دل سے بھی اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم سب اس کلمے کا اقرار کرنے والے ہیں اور اس کے تحت زندگی گزارنے کے ہم سب پابند ہیں. آدمی کی بنیادی چیز ایمان ہے. اللہ کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنا کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. دنیا میں آدمی جتنے بھید اپنے چھپا لے، ایک دن آئے گا کہ اللہ سب کے بھید ظاہر کر دیں گے. جتنی غلطیاں انسان دنیا میں کرے، موت سے پہلے اللہ پاک نے راستہ رکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے سامنے جھک جائیں کہ اللہ مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی آپ اسے معاف کر دیں، چاہے وہ غلطیاں سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. ہم سب انسان خطا کار غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں. ان غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے. یہ کہ چند لوگوں کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے کسی کے صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کرنا، مرنے کے بعد تو اللہ کو جواب دینا ہے. آج سابقہ کمیٹی کے حوالے سے جو موضوع ہے، ہماری بات اس موضوع سے ہٹ کر نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد جنرل سیکرٹری جماعت دانش التمش نے بھی یہی کہا کہ آج کا یہ اجلاس ہنگامی اجلاس ہے، اس میں جو ایجنڈا ہے صرف اسی موضوع پر بات کی جائے. اس کے بعد اجلاس کا پہلا ایجنڈا شروع کیا گیا.
سابقہ مجلس منتظمہ برائے سال 2019 تا 22 کے حسابات پر مجلس عامہ 22 دسمبر 2022 میں مقرر کردہ 7 رکنی کمیٹی کی تیار کردہ رپورٹ پر غور و کمیٹی منظور کی گئی تھی۔ اس کمیٹی نے جنرل سیکرٹری کو 2 ماہ میں اپنی رپورٹ پیش کی، جس کے بعد جنرل سیکرٹری دستور العمل کے تحت پابند ہیں کہ اس رپورٹ کو دوبارہ جنرل باڈی کے اجلاس میں اراکین عامہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہاں فرانسک کمیٹی کے چیئرمین جناب شجر علی ہوتی صاحب موجود ہیں۔ چیئرمین صاحب اگر چاہیں تو خود یا پھر اپنی کمیٹی کے کسی رکن کو یہ ذمہ داری دیں کہ وہ یہاں آ کر اپنی رپورٹ پیش کریں۔ شجر علی ہوتی صاحب نے چیئرمین فرانسک کمیٹی نے اپنی کمیٹی کے رکن 4 مرتبہ کے منتخب جنرل سیکرٹری جناب عرفان علی فرید صاحب کو یہ ہدایت دی کہ وہ رپورٹ پیش کریں۔ عرفان صاحب نے رپورٹ پیش کرنے سے پہلے کہا کہ ہم یہاں کسی بھی حیثیت میں آتے ہیں، جماعت کی محبت اور ہمدردی میں آتے ہیں۔ میں رپورٹ پیش کرنے سے پہلے مختصر یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی اس حوالے سے ایک کمیٹی بنی تھی جس کے چیئرمین زبیر احمد چاندیو صاحب تھے۔ ہم نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر سابقہ منتظمہ کے اراکین کو بلایا، ان کے بیانات ریکارڈ کیے، اس کے بعد یہ رپورٹ فائنل کی۔ عرفان صاحب نے بتایا کہ یہ رپورٹ 99 صفحات پر مشتمل ہے۔ شروع کے 13 صفحات میں تعارف، مشاہدات، ڈاکومنٹری، ثبوتوں کے جدول، سفارشات اور رپورٹ ہے۔ پھر 3 صفحات کی پروفیسر محمد شفیع احمد صاحب کی تجزیاتی رپورٹ اور رائے ہے، جبکہ بقیہ 83 صفحات پر تمام ثبوتوں کے عکس منسلک کیے گئے ہیں، جس میں چیکس، اشتہارات، سابقہ اراکین منتظمہ کے خطوط، آڈٹ کمیٹی کے نوٹس اور ان کے جوابات اور ٹیکنیکل ٹیم کے مشاہدات وغیرہ شامل ہیں۔ عرفان صاحب نے ابتدائی صفحات تقریباً 40 منٹ تک حروف بہ حروف پڑھ کر سنائے، جسے اراکین عامہ نے انتہائی توجہ سے سنا اور اتنی تدل اور مکمل رپورٹ پیش کرنے پر کمیٹی کو داد دی۔ فرانسک آڈٹ رپورٹ کی کاپی چسپاں کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سابق جنرل سیکرٹری اور موجودہ رکن فرانسک آڈٹ کمیٹی پروفیسر محمد شفیع احمد صاحب ڈائس پر تشریف لائے اور صدر صاحب کی اجازت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ کمیٹی حلف اٹھا کر بیٹھی ہے اور حلف پر ہی سارا کام کیا ہے۔ اس رپورٹ میں جو مشترکہ سفارشات فیکٹ اینڈ فائنڈنگ عرفان صاحب نے پڑھ کر سنائے ہیں، ان تمام فائنڈنگ پر کمیٹی کے ہم ساتوں اراکین اتفاق کرتے ہیں، مگر میں نے کمیٹی سے گزارش کی کہ رپورٹ میں اپنی رائے علیحدہ سے دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی رائے میں کوئی حقائق سے ہٹ کر کوئی بات نہ ہو۔ میری پہلی رائے یہ ہے کہ 82 لاکھ جو اس پلاٹ پر خرچ کیے گئے ہیں، بشیر احمد چاندیو صاحب کے دور میں جب میں جنرل سیکرٹری تھا ایک کمیٹی بنی تھی اور اس کمیٹی میں اس وقت کے تمام سابق جنرل سیکرٹری شامل تھے۔ مرحوم ناصر بیگ سے ہمارے پلاٹ کے بعد جو خالی پلاٹ تھا اس پر اختلاف ہوا تھا اور اس پر ایک جنرل باڈی بھی ہوئی تھی، مگر اس جنرل باڈی میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس وقت میں نے ریکارڈ دیکھا تھا، مجھے یاد ہے کہ جماعت کے اس پلاٹ کے کاغذات محفوظ تھے اور الحمدللہ آج تک محفوظ ہیں۔ باقاعدہ 1947 میں یہ جو 33 گز زمین KMC کے ایک ریزولوشن کے ذریعے ہمیں الاٹ کی گئی، نمبر اور تاریخ محفوظ ہے۔ اس کے بعد 1953 میں مزید 100 گز زمین KMC کے ریزولوشن کے ذریعے ہمیں الاٹ کی گئی، اس کا بھی نمبر اور تاریخ محفوظ ہے۔ اور آخر میں 1963 میں 171 گز زمین الاٹ کی گئی۔ 1963 میں 99 سال کے لیے لیز ایگریمنٹ ہوا جو 2062 میں ختم ہوگا۔ یہ سارا کام مرحوم الحاج ہاشم قدر صاحب کی زندگی میں ہوا تھا۔ ان کے دور میں کمشنر نے آ کر پلاٹ پر سلاوٹ ڈسپینسری کا بھی افتتاح کیا تھا۔ الحاج ہاشم قدر صاحب ایک بااثر شخصیت تھے، اس کے باوجود بھی جب 100 گز اور 171 گز کے لیے درخواستیں دی گئی تو باقاعدہ KDA نے KMC سے NOC مانگی، اس کے بعد KDA نے NOC دیا، اس کی پیمائش ہوئی، یہاں جو انکرومنٹس تھی اس کا ذکر کیا گیا۔ ان تمام باتوں کے باوجود جب کافی وقت بعد میرے سامنے ان 82 لاکھ روپے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ 30 فٹ فرنٹ سے زمین بھرائی ہے۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر جمیل بھوجانی صاحب نے کہا کہ 1 انچ بھی زمین نہیں بھری، یہ وہی 404.5 گز زمین ہے۔ مجھے ان کی نیتوں پر شک نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ 74 لاکھ خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کاغذات میں وہی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو پچھلے کاغذات میں تھی، اس وقت لکھی ہوئی تھی، اور لیز بھی وہی ہے جو 2062 میں ایکسپائر ہوگی۔ اس میں اضافی بات یہ ہے کہ جو 8 لاکھ روپے خرچ کر کے انہوں نے ایکسٹیک بنوائی تھی وہ جعلی نکلی تھی۔ پھر مزید 74 لاکھ روپے اسی ایکسٹیک پر خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سب سے بنیادی بات یہ تھی کہ ان کا وقت گزر چکا تھا، نہ ہی کوئی ایسی ایمرجنسی تھی۔ یہ بات کرتے ہیں سابق صدر شفیق احمد چاندیو صاحب کی کہ انہوں نے 50,000 روپے رشوت دے کر فائل دبائی تھی۔ اس پر میں نہ ہاں کہتا ہوں نہ کہتا ہوں۔ اس بات کو تقریباً 5 سال گزر چکے ہیں، اس دوران ایک بھی نوٹس نہیں آیا۔ بہرحال یہ فیکٹ اور فگر تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، ان سے بھی ہوئی ہیں۔ مجھ سے ایک مرتبہ سابق صدر
जमात जनाब हाजी फरहत मोहम्मद अली मुटवाला साहब ने कहा था कि इसका कफ़ारा कैसे अदा होगा। ये उस वक्त की बात है जब इलेक्शन भी नहीं हुए थे। मैंने इनसे कहा कि सीधा रास्ता है, ये अपनी गलतियाँ तस्लीम करें, माजरत करें कि जब हमने जमात की फलाह व बहबूद के लिए काम शुरू किया था मगर इसका हमें रिजल्ट नहीं मिला, जिसके लिए हम माजरत चाहते हैं, तो इससे मामला ठंडा हो जाता। और अगर ये लिख कर देते हैं तो हम इसे अपने ऑडिट रिपोर्ट में शामिल करेंगे, मगर इसके बाद इस पर कोई बात ना हो सकी। उसके बाद एक और मामला आया जब इदारे तालीम के अकाउंट देख रहे थे तो इसमें से 4,18,140 रुपये और 4 लाख रुपए के 2 कैश चेक ऐसे निकले जो जमात को दिए गए थे, लेकिन जमात के किसी अकाउंट में जमा नहीं हुए थे। जिस पर मैंने नौमान जहांगीर से पूछा तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने उनसे कहा था कि 4 लाख रुपए के चेक इन्हें यानी जमात को दे दो। कुल 8,18,000 रुपये में से सिर्फ 3,18,140 रुपये ही जमात के मरकज़ी अकाउंट में जमा हुए थे। जब डॉक्टर जमील से मैंने इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने ताज्जुब का इज़हार किया कि मैंने तो सिर्फ 4 लाख एक बार ही देने का कहा था। इस पर मैंने अकाउंटेंट तहरीन से कहा कि आप चेक करके बताओ ये, तो उसने बताया कि मैंने देख लिया है सिर्फ 3,18,140 रुपये ही जमात में जमा हुए हैं। इस पर मैंने डॉक्टर जमील साहब से कहा कि 1 लाख और 4 लाख यानी कुल 5 लाख रुपए की रकम जमात के अकाउंट में जमा होनी चाहिए। तब फिर उन्होंने ये रकम कई महीने बाद नवंबर 2022 में वापस जमा करवाई, जब नई मुकदमा हलफ लेकर चार्ज भी ले चुकी थी। जब अमानतों की बारी आई तो पता चला कि 90 लाख की अमानतें होनी चाहिए थी, जबकि साबका कमेटी ने कुल मिलाकर सिर्फ 30 या 32 लाख जमात में छोड़े हैं, मतलब लाखों रुपए कर्ज छोड़ा है। तैमूर गुलशन ने रज़ाकार के दफ्तर में फॉरेंसिक कमेटी के सामने आकर एतराफ़ किया कि उन्हें बहुत अफसोस है कि जमात की अमानतें इस्तेमाल हुई। डॉक्टर जमील से इस सिलसिले में बात हुई तो उन्होंने कहा कि इन्हें सिर्फ 16 लाख जो सिलावट कम्प्लेक्स की अमानतें थी इनका पता है, मगर बाकी जो अमानतें खर्च हुई इसका इन्हें इल्म नहीं है। और मज़ीद कहा कि 17 लाख रुपए जो खर्च हुए हैं इसका इन्हें इल्म नहीं। ये बात डॉक्टर जमील साहब ने सदर मौलाना उबैदुल्लाह फरीद साहब के नाम ख़त में तहरीर तौर पर लिख कर दिया है कि इन्हें 17 लाख रुपयों का बिल्कुल भी इल्म नहीं है। इस बात पर जब तैमूर और रियाज पर्दा ने हल्फ उठाया तो वहाँ डॉक्टर साहब भी मौजूद थे। इसका जिक्र किया गया था कि इन्हें इस रकम का इल्म नहीं है, लेकिन जब उन्होंने हल्फ उठाया है तो इस बात को ख़त्म किया जाए। आज तक कैश बुक तैयार नहीं है। जमात हाल में होने वाले अखराजात के बारे में कहता हूँ कि अपनी गलतियों को तस्लीम करें। पूरी साबिक़ा मुंतज़मा के अरकान हमें लिख कर दे गए हैं कि ये तमाम अखराजात जो हमारे दौर में हुए हैं मजलिस मुंतज़मा के इजलासों में इसकी मंजूरी नहीं दी गई। लेकिन जब डॉक्टर साहब को 17 लाख का नहीं पता तो मजलिस मुंतज़मा के अरकान को 82 लाख का कहाँ से पता होगा। हमें आइंदा के लिए कोई ऐसा लाएअमल बनाना होगा कि मुद्दत ख़त्म होने के बाद कोई भी रूटीन के अखराजात के अलावा कोई इजाफी खर्च ना कर सके। मैं आखिर में तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने सुकून और इत्मीनान से मेरी बात सुनी। आप तमाम अफराद का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी जमात दानिश अल्तमश ने अरकान को मुखातब करते हुए कहा कि जो भी रुकन इस इजलास में बात करना चाहते हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी जमात सलमान फरीद के पास अपना नाम लिखवा लें। हमें यहाँ सबको बात करने का भरपूर मौका देना है। हम जो लोग भी यहाँ मौजूद हैं वो सब सुनने के लिए आए हैं। सदर साहब की इजाज़त से साबिक़ जनरल सेक्रेटरी जमात तैमूर ज़हूर गुलशन स्टेज पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने सदर साहब और अरकान मजलिस मुंतज़मा फॉरेंसिक ऑडिट कमेटी के मेंबरान व अरकान को सलाम करते हुए अपनी बात का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि आज के इजलास के हवाले से बहुत सी 6 में गोइयाँ थी, मगर मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सदर जमात मौलाना उबैदुल्लाह फरीद साहब को कि वो इस इजलास को जिन लोगों ने भी पुरअमन रखने के लिए अपनी कोशिशें की इन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। सदर जमात मौलाना उबैदुल्लाह फरीद साहब ने दुरुस्त फरमाया कि हम एक फैमिली की मानिंद हैं। हमने नवंबर 2019 में हल्फ उठाया, इसके बाद मुसलसल 3 साल तक इस सीटों पर मौजूद रहे। हमने 2 साल की म्याद के बाद जो भी काम किए वो बकौल फॉरेंसिक ऑडिट कमेटी के वो गैर दस्तूरी और गैर आईनी है। क्या आप हज़रात ऊपर जमात ऑफिस में जाकर वो बोर्ड देख सकते हैं जिस पर साबिक़ सदर व सेक्रेटरियों की मियाद लिखी हुई है? कोई 2.5 साल तक मौजूद रहा, कोई 3 साल तक। क्या उन्होंने जो भी काम किया वो गैर दस्तूरी थे? उन्होंने लिखा है कि हमने चार्ज देते वक्त 30 लाख रुपए रकम दी थी। उन्होंने कहा कि इसमें से 6 लाख मार्च 2023 तक की एडवांस बुकिंग भी शामिल है। बिल्कुल थी, तो आपने शामिल कर ली, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे दौर के जो BBSP के प्रोग्राम थे इनके जो बकायाजात हैं क्या आपने वो शामिल किए?
وغیرہ شامل ہیں، صرف مائنس میں ہی بتایا گیا ہے۔ اصولاً جو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ بھی دیکھے جاتے ہیں۔ مجھ میں اتنی ضرورت ہے کہ میں مجلس عامہ کے سامنے آ کر اعتراف کرتا ہوں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں تسلیم کرتا ہوں، میں پوری جماعت سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ آج کے اجلاس میں سابق صدور بھی موجود ہیں، سابق نائب صدور، سابق جنرل سیکرٹریز بھی موجود ہیں۔ کیا ان میں اتنی اخلاقی ضرورت ہے کہ وہ یہاں اسٹیج پر آ کر اپنی غلطیاں تسلیم کریں؟ کسی میں بھی نہیں ہے۔ ایک رقم کا بار بار تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ رقم 5 ماہ تک میری تحویل میں رہی۔ بالکل جنرل سیکرٹری کے حیثیت سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ وہ رقم 5 ماہ تک میری تحویل میں رہی، لیکن وہ میری تحویل میں کیسے رہی کہ پلاٹ کے ڈیمولیشن آرڈر ہم لے کر آئے تھے، اس کی پلاننگ کی طرف جا رہے تھے، مذکورہ 5 لاکھ روپے ایک KDA کے آفیسر کے پاس تھے، میرے پاس نہیں تھے، لیکن جب ہم الیکشن ہار گئے، اپنی شکست تسلیم کی تو فوراً 5 لاکھ روپے جماعت کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے، جو کہ ہماری ذمہ داری تھی۔ دوسری بات ناصر فلک کے حوالے سے کی گئی ہے۔ ناصر فلک خود یہاں موجود ہیں، وہ خود یہاں اسٹیج پر آ کر کچھ بھی کہے، میں اسے سکھا کر نہیں لایا، آپ اس سے سن لینا۔ دوسرا تذکرہ یہ کیا گیا کہ میں نے مولوی ولید گزدر سے 5 لاکھ روپے نقد لیے تھے۔ اس جنرل پارٹی میں آپ اسے ویڈیو کال لگائیں، اگر وہ کہے کہ اس نے مجھ سے پیسے دیے، میں نے اس سے پیسے دیے تو میں اپنا جرم تسلیم کرتا ہوں۔ اگر وہ یہ کہے کہ اس نے پیسے مجھے نہیں دیے تو جنہوں نے الزام لگایا ہے انہیں یہاں آ کر اپنی غلطی تسلیم کرنا پڑے گی۔ جماعت میں بالکل امانتیں استعمال ہوئی ہیں، کیا اس سے پہلے امانتیں استعمال نہیں ہوئی؟ فورینسک آڈٹ کمیٹی کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، انہوں نے ہم سے سوالات کیے، ہم نے انہیں جوابات دیے، ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے دور کی روایات کے رجسٹر دکھائے دیں، ہمیں دوبارہ بلایا ہی نہیں گیا۔ ہمارے دور کی روایات مجلس عامہ میں پڑھ لی، آدھا سچ جھوٹ سے بھی خراب ہوتا ہے۔ میں نے فورینسک آڈٹ کمیٹی کے سامنے کہا تھا کہ 74 لاکھ روپے میں ادا کروں گا اگر ہماری بنائی ہوئی فائل کو غلط ثابت کریں، لیکن یہاں یہ کہا گیا کہ تیمور 74 لاکھ ادا کرنے کو تیار ہے۔ اگر پرانے کاغذات غلط تھے تو آج تک اس پلاٹ کو تعمیر کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر اس پلاٹ پر کسی کا قبضہ نہیں تھا تو ناصر بیگ کو 7,50,000 روپے کیوں دیے گئے تھے؟ ابھی عرفان صاحب نے رپورٹ میں پڑھا کہ انہوں نے شفیع آزاد کی بریفنگ سے اتفاق کرتے ہوئے ابتدائی طور پر فورینسک آڈٹ کمیٹی اور تحقیقات پر کام کرنے کی منظوری دی، یعنی ایک شخص کی بریفنگ پر یہ 6 لوگ چلتے رہے۔ ڈاکٹر جمیل صاحب حسابات دیتے وقت 74 لاکھ کے اخراجات بتا چکے ہیں، تو اب 53 لاکھ کہاں سے آ گئے؟ وہ خود آفیشلی چارج دیتے وقت 74 لاکھ کے اخراجات تسلیم کر چکے ہیں۔ ہم آج بھی ڈاکٹر جمیل مجنب صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں تسلیم کرتا ہوں، مگر اس پورے پروسیس میں کے دوران 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے تو جو سزا میلانی تجویز کریں میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ مہر الہی نے جو کرایہ کورٹ میں جمع کرایا تھا، الیکشن کے بعد کورٹ سے آرڈر آیا کہ اپنے پیسے لے جائیں، تو میں نے ڈاکٹر جمیل بھوجانی سے کہا کہ اب ہم اصولی طور پر پیسے نکالنے کے اہل نہیں ہیں، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جب تک نئی منتظمہ چارج نہیں لیتی پرانی منتظمہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ وہاں سے پھر بھی پیسے نہیں ملے، اگر وہ پیسے ملتے تو بھی جماعت کے نام سے ملتے۔ آج اس اجلاس میں مطالبہ کرتا ہوں کہ مولانا عبید اللہ فریض صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم ہو اور اس کمیٹی میں وہ غیر جانبدار لوگ شامل کریں جو کسی گروپ سے تعلق نہ رکھتے ہوں۔ اور اب آخری بات میں کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ میری سابقہ کمیٹی کے اراکین نے جو الفیہ بیان فورینسک آڈٹ کمیٹی کے اراکین کو دیے ہیں وہ مجلس عامہ کے سامنے یہاں آ کر بتائیں کہ وہ کیا کہہ کر آئے تھے اور کیا لکھا گیا ہے۔ اس کے بعد جنرل سیکرٹری دانش التمش نے مائک پر آ کر کہا کہ اس رپورٹ پر تیمور نے جو بھی اعتراضات کیے ہیں اس کا جواب فورینسک کمیٹی والے دیں گے، مگر ایک چھوٹا سا اعتراض انہوں نے امانتوں کے حوالے سے کیا ہے، تو آج کا ہمارا دوسرا ایجنڈا بھی امانتوں کے حوالے سے ہی ہے۔ اگر منتظمہ کو ایمرجنسی میں امانتوں کے استعمال کی ضرورت پڑ جائے تو جس کی امانت ہم استعمال کر رہے ہیں کم از کم اس سے ہم اجازت لے لیں گے۔ شرجیل پردار نے صدر جماعت کی اجازت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فورینسک آڈٹ کمیٹی بالکل یک طرفہ بنائی گئی تھی، بے شک انہوں نے دن رات ایک کر کے فائنڈنگ دی، مگر ہمارے سائٹ کے لوگوں کو کبھی بھی یہ رپورٹ منظور نہیں ہوگی، چاہے سچی ہو چاہے جھوٹی، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ انہوں نے پیسے کھائے ہیں، ضبط کیے ہیں، انہوں نے صرف کہا کہ انہوں نے پیسے لگائے ہیں۔ اس میں 17 لاکھ روپے کا مسئلہ ہے، جب تیمور نے حلف لے لیا ہے تو اس مسئلے کو ختم کر دینا چاہیے۔
تیمور کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ایک مشترکہ کمیٹی بنائی جائے، 3 لوگوں کے نام ہم دیں گے اور 3 سامنے والے گروپ سے لے لیے جائیں، صدر جماعت اس کمیٹی کی صدارت کریں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں کم پیسے لگانے ہوں وہاں زیادہ لگا لیے، تجربے کی بات ہوتی ہے۔ تیمور پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اگر کام غلط ہوا ہے تو وہ پیسے ادا کرنے کو تیار ہے، اگر کام صحیح ہوا ہے تو اس سے معذرت کی جائے، کیونکہ اس کی عزت کو اچھالا گیا ہے، اسے بدنام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرانسک کمیٹی کی جانب سے فرانسک کمیٹی کے سیکرٹری جناب زمرد ربانی بھوجانی صاحب مائک پر آئے، انہوں نے کہا کہ میں مختصر بات کروں گا، تیمور صاحب کی کچھ باتوں کا جواب دینا مجھ پر واجب ہو گیا ہے۔ آج جماعت کو بچانے کا دن ہے، کسی کی عزت اچھالنے نہیں آئے، کسی کو بے عزت کرنے نہیں آئے، اس جماعت کو عزت دینے آئے ہیں۔ میں فورنسک کمیٹی کا سیکرٹری ہوں، چیئرمین شجر علی ہوتی صاحب کی ہدایت پر مختصر کچھ جواب دینے آیا ہوں۔ ابھی تیمور صاحب نے طنز کیا کہ ماضی میں دستور کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لوگ 2 سال سے زیادہ بیٹھے ہیں، بالکل بیٹھے رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں، یہ 1947 سے بھی پہلے کی بات ہے۔ اس وقت بھی لوگ زیادہ بیٹھے تھے، لوگ رضامندی سے انہیں بٹھاتے تھے۔ تیمور صاحب کی خدمت میں یہ احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ماضی میں بھی لوگوں نے دستور کی خلاف ورزی کی ہے، تو صرف ہم لوگوں سے ہی کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ تیمور صاحب آپ میں ماشاءاللہ بہت ہمت ہے، اور ہم نے دیکھی ہے اور جماعت نے بھی دیکھی ہے، اوروں میں بہت ہمت ہوگی۔ آپ اپنی ہمت اوروں کی ہمت سے زیادہ نہ سمجھیں، اوروں میں بہت ہمت ہے، جنہوں نے دنیا دیکھی ہے اور جماعت بھی دیکھی ہے، جماعت کے لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ کتنی ہمت کہاں دکھا سکتے ہیں۔ تیمور صاحب، ماضی میں چھوٹی موٹی خلاف ورزیاں تو ہوتی رہی ہیں، مگر معذرت کے ساتھ 94 سالہ جماعت کی تاریخ میں جماعت کبھی مقروض نہیں ہوئی، یہ پہلی بار مقروض ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہمیشہ لوگ جماعت سے مانگنے آتے تھے، یہ پہلی بار ہوا ہے کہ خود جماعت کسی کے پاس مانگنے گئی ہے۔ آج یہ دن کیوں آیا جماعت پر؟ رہا سوال امانتوں کا۔ تیمور صاحب، آپ نے خود یہ بیان دیا تھا کہ امانتوں کا کبھی کوئی علیحدہ اکاؤنٹ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر ہم اس کا حساب رکھتے ہیں، علیحدہ سے لیجر وغیرہ بناتے ہیں۔ یہ امانتیں آج سے نہیں بلکہ جب ہم چھوٹے تھے اس سے پہلے آ رہی ہیں، سب کو پتہ ہے۔ مگر میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں چارج دیتے وقت سلاوٹ کمپلیکس کا اکاؤنٹ الگ دے کر گیا تھا، جس میں 16 لاکھ روپے تھے۔ ان 16 لاکھ روپے کا بھی استعمال کیا گیا۔ آپ کے دور میں انجمن کے 6 لاکھ روپے آئے، مسجد خلفائے راشدین کے 25 لاکھ روپے آئے، سلاوٹ مینتی گروپ کے 11 لاکھ روپے آئے، بوستان ہوتی صاحب کے ایک دوست نے 6 لاکھ روپے ایمبولینس کے لیے دیے تھے۔ یہ ساری امانتیں آپ کو انگلیوں پر یاد ہونی چاہیے۔ یہ بات آپ نہ کریں کہ آپ کو اندازہ نہیں تھا، غلطی ہوئی ہے، خرچ ہوا ہے، 90 لاکھ کی امانتیں خرچ ہوئی ہیں۔ تحریم جماعت کا اکاؤنٹنٹ ہے، جب مجھے اپنے دور میں ایک پیسے کا بتا سکتا ہے تو اس نے آپ کو بھی یقیناً ہر چیز بتائی ہوگی، اس میں 100% آپ کو بتایا ہوگا۔ تیمور صاحب، آپ نے ناصر بیگ کے بارے میں بات کی، آپ کو طنز کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا تھا۔ ناصر بیگ کا جو پورشن ہے وہ حصہ آج تک جماعت کے پلاٹ میں شامل نہیں رہا، وہ حق شفا دائر کر رہا تھا، اسے دستبردار کرنے کے لیے اس سے معاہدہ کیا تھا، وہ حصہ آج بھی اس 404 گز کے پلاٹ میں شامل نہیں۔ ناصر بیگ سے وہ پلاٹ ہم نے جماعت کے لیے خرید لیا۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ اگر آپ مجھے غلط ثابت کریں تو تیمور صاحب، خدا نخواستہ ہم کیوں آپ کو غلط ثابت کریں گے؟ ہم نے آپ کو یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے جماعت کے پیسے کھائے ہوں۔ ہم یہ الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ ہم صرف آرگیومنٹ کرتے ہیں، آپ اس آرگیومنٹ پر ہی نہیں آتے، آپ کاؤنٹر طنز کرتے ہیں کہ آپ نے کہاں کہاں پیسے خرچ کیے ہیں، یہ بات کریں۔ یہ جماعت کا پلاٹ ہے جو آپ نے 2021 میں ایکسٹیک بنوائی ہے۔ اس کاغذات میں 18 اپریل 2021 کو سابق صدر جماعت جناب ڈاکٹر محمد جمیل بھوجانی صاحب نے فیس بک پر آ کر یہ اعلان کیا تھا کہ میں پوری نعت کو خوشخبری دیتا ہوں کہ یہ پلاٹ اب مسلم مارواڑی سلاوٹ جماعت کی ملکیت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس ایکسٹیک کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ پیپر ملا ہے، یہ فیس بک پر موجود ہے، اس لیے کہ 18 اپریل 2021 کو منتظمہ کے اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈاکٹر جمیل بھوجانی صاحب نے مٹھائی تقسیم کی اور کہا کہ ہمیں یہ ایکسٹیک مل گئی ہے کہ فلاں منسٹر کے تعاون سے یہ کام ہوا ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جو 2021 میں ایکسٹیک کاپی بنوائی تھی، اس پر 8 لاکھ روپے خرچ آیا تھا، آفاقی سے یہ کام کروایا تھا جو بعد میں جعلی نکلا، ہم نے مان لیا، مگر آپ نے لکھ کر دیا ہے، کچھ دیا کہ آپ نے 2021 میں سعید گنی صاحب کے پاس گئے تھے اور اس نے ہمیں لئی احمد سے ملوایا تھا، ہم نے اس سے ایکسٹیک بنوایا
جو بعد میں KDA میں جمع کروایا تو پتہ چلا وہ ایکسٹریک جعلی ہے۔ یہ بات آپ کی مان لی، دونوں ایکسٹریک کو برابر رکھ کر دیکھ لیں، دونوں پر ایک ہی شخص کے دستخط ہیں جس نے 2021 میں آپ کو 8 لاکھ روپے لے کر جعلی ایکسٹریک بنا کر دی۔ 2022 میں آپ نے دوبارہ اسی شخص کو 74 لاکھ روپے دے دیے۔ یہ دونوں ایکسٹریک یہاں بیٹھے افراد بھی دیکھ لیں، دونوں پر ایک ہی شخص کے دستخط ہیں۔ یہ میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں، ورنہ اتنی تیزی سے کبھی جواب نہ دیتا۔ ایک اور بات کہ آپ مہرلائی کیس کی بات کر رہے ہیں، فرانزک آڈٹ کمیٹی رپورٹ میں آپ کا ایفیڈیوٹ حلف نامہ بھی لگا ہوا ہے کیا، اور آپ کی درخواست بھی لگی ہوئی ہے، آپ کہیں تو پڑھ کر سنا لوں۔ وہ کورٹ کی سرٹیفائڈ کاپی ہے، اس میں تیمور صاحب نے صاف لکھا ہے کہ میں مسلم مارواڑی سلاٹ جماعت کا جنرل سیکرٹری ہوں، اور درخواست گزار یعنی کرایہ دار اگر اپنا جمع کیا ہوا کرایہ نکالتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تیمور صاحب یہ بات غلط ہے، آپ 28 اکتوبر 2023 کو جنرل سیکرٹری تھے ہی نہیں، کیونکہ 16 اکتوبر کو الیکشن ہو چکے تھے۔ حافظ ولید صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ مجھ سے بھی 5 لاکھ روپے لیے تھے، میں نے ایک فلیٹ کا سودا کیا تھا، پھر سودا طے ہونے کے بعد میں نے ڈاکٹر جمیل بھوجانی صاحب اور سابق جنرل سیکرٹری تیمور ظہور گلشن صاحب سے بات کی کہ میں جماعت کی بلڈنگ میں ایک فلیٹ کا سودا طے کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی جماعت کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ جماعت کو 10 لاکھ روپے دے دیں، آپ کے معاملات طے ہو جائیں گے تو آپ کو رسید وغیرہ دے دی جائے گی۔ اس پر ولید نے کہا کہ 10 لاکھ روپے دیتا ہوں، مجھے رسید دیں گے؟ تو انہوں نے کہا رسید دیں گے۔ اس کے بعد حافظ ولید کو تیمور نے ڈاکٹر جمیل صاحب کے سامنے بلایا، ولید نے کہا کہ ابھی میری جیب میں 5 لاکھ روپے موجود ہیں، میں ابھی دے رہا ہوں، اس کی رسید مجھے کون دے گا؟ اس پر ڈاکٹر جمیل بھوجانی صاحب نے کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، تیمور آپ کو رسید دے گا۔ الیکشن کے بعد ولید جنرل سیکرٹری دانش کمش کے پاس آیا اور کہا کہ 5 لاکھ روپے فلیٹ کی مد میں نے دیے ہوئے ہیں۔ اس پر دانش کمش نے کہا کہ آپ کے پاس جماعت کی رسید ہے تو جماعت ذمہ دار ہے، اگر رسید نہیں ہے تو ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے، آپ اپنے معاملات خود دیکھ لیں۔ ولید دوبارہ تیمور کے پاس گیا، تیمور نے 5 لاکھ روپے کی جماعت کی چیک بنا کر ولید کو دے دی۔ جو بات ہمیں پتہ تھی ہم نے سب لکھا ہے۔ تیمور صاحب آپ نے کہا کہ آپ کو ہم پر اعتماد نہیں، اچھی بات ہے، مگر ہمیں آپ پر اعتماد ہے۔ آپ جماعت کے 2 مرتبہ جنرل سیکرٹری رہے ہیں، سابق خازن بھی رہے ہیں، ہم آپ پر اعتماد نہیں کرتے، آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، آپ کے پاس اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ یہ فورینسک کمیٹی مجلس منتظمہ نے نہیں بلکہ مجلس اعمال نے بنائی تھی۔ یہاں ایجنڈا یہ ہے کہ رپورٹ پر بات کرنا، اسے منظور یا نامنظور کرنا۔ فورینسک کمیٹی کی رائے ہے اس رپورٹ میں بہت مختصر ہے، باقی جو بھی ہے وہ ڈاکیومنٹ ہے، اس میں دستاویزات زیادہ ہے، آپ کے دور کا ریکارڈ ہے۔ آپ نے کہا کہ پلاٹ کے کاغذات درست نہیں تھے، اگر ہمارے پاس وہ کاغذات نہیں تھے تو اس پر جماعت نے 1960 سے 63 کے دوران اس پلاٹ پر قابضین پر 3 مقدمات کیسے کیے تھے؟ اگر جماعت مالک نہیں تھی تو یہ مقدمات کیسے کر لیے؟ الحاج عاصم گجر صاحب نے وہی ایگریمنٹ اسٹامپ پیپر کیا تھا جو آپ نے 60 سال بعد اتنی رقم خرچ کر کے کیا۔ عاصم گجر صاحب کے دور میں جب وہ صدر جماعت تھے انہوں نے 3 منزلہ نقشہ بنوا کر KDA میں جمع کروایا تھا، اگر پلاٹ ہمارا نہیں تھا تو KDA میں جمع کیسے کروا لیا؟ امیر بخش گزر نے 1973-74 میں ایک پرائیویٹ آرکیٹیکٹ سے نقشہ بنوا کر KDA میں جمع کروایا تھا، KDA کا لیٹر بھی موجود ہے۔ 1996 میں شریف چاندو صاحب جب صدر جماعت تھے، سعید بھوجانی صاحب جنرل سیکرٹری تھے، اس کو بھی KDA میں نقشہ پاس کروانے کے لیے جمع کروایا گیا تھا۔ آپ کے دور میں جو کچھ ہوا وہ جماعت کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، اس لیے آپ کو عجیب لگ رہا ہے۔ آپ جماعت کے ساتھ کھڑے ہو، آئے یہ رقم جماعت میں واپس لاتے ہیں۔ ہماری کمیٹی نے موجودہ صدر جناب مولانا عبید اللہ فریدی صاحب کو یہ پیغام دیا تھا کہ صدر صاحب جو پیسے ضائع ہوئے ہیں ہم واپس لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، آپ تسلیم کریں کہ غلطی ہو گئی ہے اور جماعت اور پیسے واپس لانے کے لیے ہمارے ساتھ کوشش کریں۔ ہمیں آپ نے اپنا مخالف کیوں بنا لیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم بھی اسی جماعت کے فرد ہیں، ہم اس جماعت کے ہمدرد ہیں، ہم ایک برادری ہیں۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب کو یہی پیغام بھجوایا تھا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہم مل کر پیسے واپس لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تیمور صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں بلایا گیا، ہم نے آپ کو نوٹس بھیجے، آپ نے وصول نہیں کیا، پھر بذل ڈاک بھیجا، وہ ریاض پردھان نے وصول کر لیا مگر آپ نے لینے سے منع کر دیا۔ میرے پاس وہ لفافہ بھی موجود ہے۔ اس کے بعد کمیٹی کے اراکین نے کہا کہ فائنل نوٹس بھیجتے ہیں، آپ نے وہ وصول نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے جماعت کو لیٹر لکھا کہ فورینسک کمیٹی نے غیر دستوری ہے تو
تو ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے 1.5 سے 2 کروڑ کس دستور کے تحت خرچ کر دیے؟ آپ کہتے ہیں کہ جماعت کے سابقہ منتظمہ کے اراکین جب فورنسک کمیٹی کے پاس آئے تو ہم نے انہیں دھمکایا اور وہ دستخط کر کے چلے گئے۔ کیا ہم اتنے بڑے بدماش ہیں؟ کیا ہم بزرگوں نے ان نوجوانوں کو ڈرایا اور انہوں نے دستخط کر دیے؟ تیمور صاحب، ہم نے سابقہ کمیٹی کے اراکین سے حلف لیا تھا اور جو آپ کہیں گے وہ اللہ کو حاضر نہ جان کر کہیں گے۔ یہ سارے سابقہ اراکین آج کے اجلاس میں موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ جماعت صاحب پر جو اخراجات ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی۔ اس کمیٹی میں صغیر مشتق کو بھی شامل کیا تھا۔ اس کا تعلق اکیڈمی سے ہے، مگر اس نے لکھ کر دیا اور معذرت کر لی۔ تیمور صاحب، آپ یہ باتیں نہ کریں، آپ جماعت کے 2 مرتبہ سیکرٹری رہ چکے ہیں، آپ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ آخری بات، جو میک اسٹور کا کرایہ کورٹ میں جمع تھا وہ میں نے موجودہ سیکرٹری کے ساتھ مل کر کورٹ سے نکلوا کر جماعت کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا ہے۔ بس مجھے یہی باتیں کرنی تھی۔ اس کے بعد جنرل سیکرٹری جماعت طارق سمجھ نے کہا کہ بالکل 3,80,000 روپے کا چیک ویسے سیکرٹری میں نے کورٹ سے وصول کیا اور الحمدللہ جماعت کے اکاؤنٹ میں وہ رقم جمع ہو چکی ہے۔ سابق جنرل سیکرٹری تیمور گلشن نے دوبارہ بات کرنے کی اجازت چاہی تو صدر صاحب نے کہا کہ ہم نے کہا تھا ہر شخص کو صرف ایک بار بات کرنے کا موقع ملے گا، مگر آپ کو خصوصی اجازت دی جاتی ہے، آپ بات کریں۔ تیمور گلشن نے کہا کہ میں صرف 2 باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کرایہ نکالنے سے پہلے سابق صدر جمیل بھوجانی صاحب سے ملاقات کی تھی، انہوں نے اور ان سے پوچھا تھا کہ کرایہ نکالوں کہ نہیں، جس پر انہوں نے کہا کہ جب تک نئی کمیٹی حلف نہیں لے لیتی آپ کرایہ نکال سکتے ہیں، آپ بھی ابھی جنرل سیکرٹری ہیں۔ دوسری بات، میں نے کہیں بھی بد اعتمادی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اگر آپ کو میری باتیں طنز لگی ہیں تو آپ سب میرے سینئر ہیں، میرے بزرگ ہیں، میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ لیپ ٹاپ بالکل میری کسٹڈی میں تھا، نئی منتظمہ کے نوٹیفیکیشن بھی اسی لیپ ٹاپ سے نکالے گئے تھے، نئی منتظمہ کو چارج دیتے وقت جماعت آفس میں موجود تھا۔ میں نے ریکارڈ اور الیکشن کمیٹی کے اراکین سے کہا کہ آپ لوگ اس حوالے سے منتظمہ سے مل لیں، لیپ ٹاپ کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر خرید کر دینا بھی پڑا تو میں خرید کر دے دوں گا۔ ایک اور بات، فورنسک کمیٹی نے بالکل 1 یا 2 نہیں بلکہ 4 مرتبہ نوٹس بھیجے ہیں، مگر میں بات کر رہا ہوں جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی اس کے بعد ہمیں دوبارہ بلایا ہی نہیں گیا۔ زمان دپانی صاحب نے کہا کہ ہمارے اخراجات غیر دستوری تھے، تو میں کہتا ہوں کہ ہمارے دور کے منتظمہ کے رجسٹر دیکھ لیں یہ اخراجات منظور شدہ ہیں یا نہیں، بس انہی باتوں کی وضاحت کرنی تھی۔ اس دوران جنرل سیکرٹری جماعت طارق سمجھ نے کہا کہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ ہم اتنے مہذب اور پڑھے لکھے انداز سے حل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سابق خازن ریاض پردہ سونے نے صدر جماعت کی اجازت سے بات کرتے ہوئے کہا اور انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ جماعت کی ہر جنرل باڈی میں اتنی تعداد موجود ہو جتنی آج ہے، تاکہ ہم کثرت رائے سے بجٹ منظور کر سکیں۔ اس کے بعد بجٹ اجلاس میں جتنی باتیں ہوئی ہیں انہیں کوئی جھٹلا نہ سکے۔ ہم نے 3 سال جو جماعت کو دیے وہ ایک ٹیم کی طرح دیے۔ سب سے پہلے KMC کے معاملات میں ڈاکٹر صاحب، تیمور، ان سب کے ساتھ میں شامل رہا۔ ہم نے فروری 2020 میں جماعت کے سابق عہدیداران، تعمیرات سے منسلک ماہرین کو مدعو کیا تھا اور اسی جماعت ہال میں ہم نے میٹنگ کی تھی۔ جماعت کے 4 پلاٹ کسی نہ کسی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم نے سب سے پہلے ہاسپٹل پلاٹ پر کام شروع کیا۔ محترم شفیع آزاد، نعیم سولجر اور ڈاکٹر صاحب سے مل کر ایک ڈرافٹ بنایا جس سے لے کر ہم KMC گئے اور شروعات وہیں سے ہوئی تھی۔ جماعت کے پاس جو ایکسٹریکٹ بھی ہے وہ لے کر ہم SPSA کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو لیز کروانی پڑے گی۔ جماعت کے اخراجات کی بات کریں تو اس کی ایک چیز کی منظوری ہم نے منتظمہ اور مجلس عامہ سے لی تھی۔ ایک اور بات، ہمارے دور کی مجلس منتظمہ کے کافی اراکین یہاں موجود ہیں، ان میں سے کوئی بھی آ کر یہ کہہ دیں کہ چیئرمین تعمیرات کو ہم نے کام کرنے سے روکا ہے، چیک پر یہ کہتے ہیں کہ میرے دستخط ہیں، تو میں خازنہ جماعت تھا، ہاسپٹل کا اکاؤنٹ بھی میں ہی دیکھ رہا تھا، اسکول کا اکاؤنٹ بھی 1 سال تک میں نے دیکھا ہے، ہر جگہ میرے ہی دستخط تھے۔ یہ مختصر وضاحت تھی۔ ایک اور بات، جب کسی کے پاس کوئی تنازع آتا ہے تو اسے حل کرنے کے لیے بار بار بلاتے ہیں۔ یہ جو 2 کروڑ کی بات ہو رہی ہے، ہمیں صرف ایک بار ہی بلایا گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جوابات کے بعد جو اعتراضات تھے ہمیں دوبارہ بلاتے، اس پر آرگیومنٹ کرتے کہ ہم مطمئن نہیں ہیں۔ صرف ایک میٹنگ میں مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، صرف رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ مجھے بار بار بلاتے ہیں، میں آ جاتا، ایک چیز کا جواب دیتا، جتنے پیسے فارنزک والے کہہ رہے ہیں، میرے والد صاحب، میرے رشتہ دار یہاں موجود ہیں، اس سے کئی زیادہ میرے صدر صاحب کی، میرے سیکرٹری کی ورث ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، تسلیم کرتا ہوں، ہماری خواہش ہے کہ پلاٹ بنتا
اور ضرورت مند لوگوں کو ملتا. اگر ہمیں دوبارہ بلائیں گے تو ہم ضرور جائیں گے. ہمیں اس رپورٹ پر اعتراض ہے. ایک نئی کمیٹی بنائی جائے, اس کے سامنے ہم پیش ہوں گے اور اپنی بات رکھیں گے. آخر میں ریاض پٹھان نے تمام افراد کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد سیکرٹری جماعت حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سوال ایک بچ چکا ہے, ہمیں اجلاس بھی ختم کرنا ہے. جن لوگوں کے اعتراضات تھے سابق سیکرٹری سابق حاضرین اپنا موقف پیش کر چکے ہیں. شرجیل صاحب بھی اپنا موقف دے چکے ہیں, اس کی وضاحت بھی آ چکی ہے. اب میرے پاس 2 لوگوں کے نام مزید ہیں, سلطان مکی صاحب اور ارشاد چوہان صاحب. سب سے پہلے سیکرٹری صاحب نے سلطان مکی صاحب کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی. سلطان مکی صاحب نے صدر جماعت کی اجازت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت دن ہے. سب سے پہلے فورنسک کمیٹی کے اراکین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ نے ان تک محنت کر کے اس رپورٹ کو تیار کر کے آج جنرل باڈی میں پیش کیا ہے. اور سلطان صاحب نے مجلس منتظمہ کے اراکین کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ اس اجلاس کو پرامن چلانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. سلطان مکی صاحب نے سابق اراکین کی بھی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ آپ نے اس اجلاس میں شرکت کر کے اس اجلاس کو عزت بخشی. اس معاملے کو مجلس منتظمہ کے اراکین جس ماحول میں کنٹرول کر کے بیٹھے ہیں ان سب کا شکریہ, لیکن اس کا فیصلہ ہم اس ماحول میں نہیں کر سکتے. انہوں نے تجویز پیش کی کہ فورنسک کمیٹی صدر جماعت سابق عہدیداران اس جنرل باڈی کی اجازت سے ایک ساتھ بیٹھیں اور پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد سابق چیئرمین ہاسپٹل کمیٹی اور سابق قائم مقام چیئرمین مجلس مشاورت جناب ارشاد چوہان صاحب نے صدر جماعت کی اجازت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فورنسک کمیٹی کے سامنے میں خود ہی پیش ہوا تھا. اس میٹنگ میں مجلس مشاورت کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی. الزام لگانا بہت آسان ہے, اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں. مجھ سے فورنسک کمیٹی نے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھا جو رپورٹ میں شائع کیا گیا. میرے پاس 1 لاکھ روپے تھے. سب سے زیادہ ووٹ لے کر بیسی چیئرمین منتخب ہوا. 3 سال تک جماعت کے مالی معاملات اپنے ہاتھ میں لیے ہی نہیں. اس کے ساتھ 3 سال تک مجلس مشاورت بھی چلائی. 1 سال تک میں نے نائب قاصد کو اپنی جیب سے تنخواہ ادا کی. سندھ لیب کا کرایہ 9,000 سے بڑھا کر 40,000 تک لے آیا. آپ خود بتائیں کیا ایسا شخص 1 لاکھ روپے اپنے پاس رکھ سکتا ہے؟ میں نے اپنے دور میں تقریباً 100 خاندانوں کے فیصلے کروائے. جب مجھے جنرل سیکرٹری دانش احمد کا لیٹر آیا تو میں نے اس کا جواب صدر جماعت کو لکھا اور اسی کا اپنی سیکرٹری صاحب کو بھجوائی. پھر اپنی جیب سے 50,000 روپے جماعت میں جمع کروائے. اس کی تصدیق مجلس مشاورت کے موجودہ چیئرمین فراز یوسف صاحب اور سیکرٹری دانش احمد صاحب کریں گے. مہربانی کر کے اس قسم کے الزامات نہ لگائی جائیں. جو شخص توفیق چانڈو کے آفس میں بیٹھ کر اپنی 1 کروڑ کی دکان کا تصفیہ کروا سکتا ہے, کیا وہ 1 لاکھ روپے اپنی جیب میں رکھ سکتا ہے؟ جہاں تک فورنسک کمیٹی کا تعلق ہے تو میری صدر صاحب سے خود درخواست ہے کہ جو متنازع مسئلہ ہے اس کو برائے مہربانی بیٹھ کر حل کریں. اس میں بات چیت کی ضرورت ہے. اس میں خوشگوار ماحول کی ضرورت ہے. شکریہ. اس کے بعد نائب صدر جماعت جناب محسن عودی صاحب ڈائس پر تشریف لائے اور جماعت سے درخواست کی کہ ہم سب ایک ہیں اور انشاءاللہ ایک ہی رہیں گے. جن پر الزامات ہیں وہ اپنے وضاحت پیش کریں. ہم سب دکھ سکھ کے ساتھی ہیں, ایک دوسرے کے کام آنے والے ہیں. اس کے بعد سابق صدر جماعت اور رکن فورنسک کمیٹی جناب زبیر احمد چاندو صاحب نے صدر صاحب کی اجازت سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ ماحول دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. جماعت ایک خاندان ہے اور اس خاندان کو ہم ساتھ رکھے ہوئے ہیں. میں 2-3 باتیں کہوں گا. یہ بچے بھی ہماری جماعت کے ہی بچے ہیں. تیمور نے جو یہاں آ کر بات کی ہے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے. اگر یہی باتیں کمیٹی کے سامنے کرتا تو آج یہ ماحول نہ ہوتا. ابھی کہا گیا کہ کمیٹی ایک طرفہ ہے. بھائیوں دوستوں, یہ ساری جماعت یہاں بیٹھی ہے. اس کمیٹی میں شفیع آزاد, توفیق چانڈیو, زبیر چانڈیو شامل ہیں. ہم یک طرفہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو آپ ہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, آپ سے تعلق رکھتے تھے. آپ یقین کریں کہ ایک کام بہت غلط ہوا ہے. انہوں نے قرآن شریف اٹھائی ہے, یہ بہت غلط ہوا ہے. ان کو کمیٹی نے نہیں کہا تھا کہ آپ قرآن شریف اٹھائیں. کمیٹی کا ہر رکن حلف لے کر بیٹھا ہے. ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی. یہ جو پیسوں کی بات ہو رہی ہے, میری درخواست ہے جہاں ہمیں موقع ملے, جن کو انہوں نے جماعت کے پیسے دیے ہیں ہم ان کے گریبان سے پیسے نکال کر لائیں گے. ہمیں اپنے صدر جماعت کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں کیونکہ جماعت قرض تلے دبی ہوئی ہے, خزانہ خالی ہے. آپ تمام افراد کا بہت بہت شکریہ, مہربانی. اس کے بعد صدر جماعت ڈائس پر تشریف لائے اور لوگوں سے درخواست کی کہ شور شرابہ نہ کریں. صدر صاحب نے کہا کہ الحمدللہ بہت خوش اسلوبی سے ہماری جنرل باڈی چلی ہے. جتنے تحفظات تھے, جتنے پروپیگنڈے تھے, ساری جماعت نے مل کر اسے ختم کیا ہے. آپ سب حضرات سب سے زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور جن لوگوں کے متعلق بات تھی انہوں نے آ کر جوابات دے دیے ہیں. اصولی بات تو یہ ہے کہ یہ رپورٹ آپ حضرت کے سامنے پیش ہوئی, اس پر اگلا رائے عمل کیا ہونا چاہیے. ربانی صاحب نے ایک بات کی کہ مل کر جماعت کا ہاتھ مضبوط کریں. ربانی صاحب نے شروع میں ان کو آفر دی تھی کہ پیسے واپس لے کر آئیں. دوسری بات, رپورٹ آپ حضرت کے سامنے پیش ہوئی ہے, دونوں طرف کے دلائل آپ نے سنے. اب کوئی ایسی رہنمائی کریں
جس سے ہم جماعت کو آگے لے کر چلیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے جنرل باڈی کو چلایا ہے اور جس طرح فورنسک کمیٹی نے کوششیں کی ہیں وہ سب قابل تعریف ہیں۔ سابقہ عہدیداران نے بھی اس جنرل باڈی میں قبول کیا کہ ہمیں 3 سے 4 مرتبہ لیٹر بھیجے گئے، اس کے بعد انہوں نے کھل کر جنرل باڈی میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اب اس رپورٹ کے بارے میں جنرل باڈی کیا فیصلہ کرتی ہے ساری صورت اللہ کے سامنے ہے۔ زمت اپانی صاحب نے کہا تھا کہ جو پیسہ ہمارا پھنسا ہوا ہے ہمارے ہاتھ مضبوط کرے، ہم سب مل کر وہ پیسے واپس لائیں گے۔ یہ سارے حقائق آپ کے سامنے ہیں۔ تیمور اور ریاض پردار ان دونوں نے جوابات دیے، ہمارے سامنے رپورٹ بھی آ گئی ہے۔ دستور کے مطابق میرا فرض اور ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ حضرات سے رائے لوں گا، یا تو رپورٹ کو مسترد کی جائے یا منظور۔ ہمارے پاس یہ 2 آپشن ہیں۔ ایک اور بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں وہ اس پر رضامند ہیں کہ ہمارے پیسے واپس لانے میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ حقائق آپ نے سن لیے، اب ہاتھ اٹھا کر فیصلہ کرنا ہے رپورٹ کو منظور کرنا ہے یا نامنظور۔ صدر صاحب نے افراط جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اس رپورٹ کو منظور کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ اس پر حال منظور ہے، منظوری کی آواز سے گونج اٹھا۔ صدر صاحب نے کیمرہ مین سے کہا کہ آپ کیمرہ پورے حال میں گھمائیں۔ اس کے بعد صدر صاحب نے کہا کہ ہاتھ نیچے کر لیں۔ اب اس کے بعد صدر صاحب نے کہا کہ جو لوگ اس رپورٹ کو نامنظور کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھ اٹھا لیں، مگر نامنظور والے افراد کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ صدر صاحب نے کہا کہ رپورٹ کو منظور کرنے کے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ صدر صاحب نے دوبارہ افراط جماعت سے کہا کہ جو لوگ اس رپورٹ کو منظور کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں۔ ایک مرتبہ پھر حال میں موجود کثیر تعداد نے ہاتھ اٹھائے اور منظور کے نعرے لگائے۔ حال کی گیلری میں حال کے پیچھے جہاں جہاں افراط جماعت موجود تھے اکثریت نے اس رپورٹ کو منظور کیا۔ اس طرح 4 مرتبہ صدر صاحب نے افراط جماعت سے رپورٹ کے بارے میں پوچھا۔ ہر مرتبہ افراد جماعت نے اکثریت رائے سے اس رپورٹ کو منظور کیا۔ صدر صاحب نے اس کے بعد مزید فرمایا کہ جنرل باڈی میں اس سے پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا اور کہ اس طرح منظوری لی گئی ہو۔ ہمیشہ شور شرابے کے ساتھ جنرل باڈی ختم کی جاتی تھی، آج شور شرابے کے ساتھ نہیں بلکہ 4 مرتبہ آپ سب نے اکثریت رائے سے اس رپورٹ کو منظور کیا۔ اب جو نامنظور والے ہیں وہ حقیقت تسلیم کریں کہ عوام نے اکثریت رائے سے رپورٹ کو منظوری دی ہے۔ اب میں بحث صدر جماعت اس بات کا فیصلہ کرتا ہوں اور اس رپورٹ کو مجلس اعمال نے اکثریت رائے سے منظور کیا ہے۔ اس کے بعد جنرل سیکرٹری جماعت عالیہ سمجھ نے ڈائس پر تشریف لائے اور کہا کہ الحمدللہ ہمارا پہلا ایجنڈا مکمل ہو چکا ہے، اب ہمارا دوسرا ایجنڈا ہے جماعت میں رکھوائی گئی امانتوں کے لیے علیحدہ اکاؤنٹ کھلوانے اور ہنگامی حالات میں امانتوں کو استعمال کرنے کے طریقہ کار کی منظوری۔ صدر صاحب نے افراد جماعت سے امانتوں کے علیحدہ اکاؤنٹ کھلوانے اور ہنگامی حالات میں امانتوں کو استعمال کرنے کے بارے میں پوچھا، جس کی اجلاس میں موجود تمام افراد نے اجازت دی۔ اجلاس کا اختتام خیر و خوبی ہوا۔ صدر جماعت جناب مولانا عبید اللہ فریض صاحب نے دعا فرمائی۔ صدر صاحب یہ رپورٹ میں بھی ایرر ہے۔ ایک تو یہ کہ شفیع آزادی طرف سے یہ کوئی گیا نا، اس شفیع آزادی طرف سے کوئی کہ فرنٹ حصوں بدائے گئے۔ یہ بات ڈاکٹر جمیلی طرف سے کوئی گئی تھی، انہوں نے شفیع آزاد صاحب چیلنج کر کے کوئی تو کہ ایک بارش بھی زمین کو بدوڑی وہی حالت میں ہے۔ تو شفیع آزاد نوئے اور ڈاکٹر جمیل نہ ہونا خپ ہے۔ شفیع آزاد وہ چیز میں مسترد کی تھی کہ ایک گز زمین بھی 1 انچ بھی زمین کو بدی پونے ہو پہ یہ جو پلاٹ ہوں 1963 میں یہ کو بدائی یہ ڈاکٹر جمیل کو ہے تو کہ اپنو فرنٹ حصوں بدا کے کیوں ہے یہی لکھو ہے تو وہ جو پڑھو ہے نا جو کو ہے تھوڑا ایرر ہے۔ بیجو ایرر ہے کہ فرانسک آڈٹ کمیٹی میں سابق جنرل سیکرٹری جو آ کے کوئی تو کہ ہوں 74 لاکھ روپے ڈھونڈو تیار ہوں، تب انہیں یاد ہو سا تبھی ویڈیو بھی جو ہے یہی بات جنرل سیکرٹری سابق جنرل تیمور گوشے صاحب جنرل باڈی میں کوئی تو کہ جنرل باڈی اگر منظور کیو تو ہوں 74 لاکھ روپے ڈھونڈو تیار ہوں، تو یہ بات وہ لکھی جاوے کہ جو کو فرانسک آڈٹ کمیٹی میں کوئی تو وہ جنرل باڈی میں بھی کوئی تو کہ اگر جنرل باڈی اگر ایک چیز کو تو ہوں 74 لاکھ روپیہ ڈھونڈو تیار ہوں۔ یہ فرانسک آڈٹ کمیٹی میں کوئی تو تم صحیح لکھو، لیکن یہی بات وہ جنرل باڈی میں بھی کوئی تھی ریپیٹ کر کے، تو یہ نہ بھی یہ کارروائی کا حصہ گیا میں تب اس میں ایرر ہوئی تھی۔ بھی ایک مشورہ ڈھونڈو ہے کہ جو کو رپورٹ پڑھی گئی ہے آئندہ خیال رکھا کہ نا پیراگراف کی شکل میں لایا ہے، کیونکہ آدمی جب رپورٹ پڑھی تو وہ سمجھ میں کو آتی کہ تبھی کی پڑھی پہ تبھی لائنوں لگوئی، تو یہ نا پیراگراف وائز کرے کہ یہ پیرے میں یہ آدمی ہے کوئی، یہ پیرے میں یہ آدمی کوئی ہے۔ بیجی بات ہے کہ صدر جماعت اگر چاہوئی کہ آئندہ اجلاس میں موئے وقت کی کمی ہوئے تو موئے خیال میں یہ نو کنسائنس کر کے جو کوئی نا آنکھوں نو نا جنرل باڈی ممبران میں جو کوئی نا فوٹو کاپی تقسیم کے وہ پڑھی تھی کہ تب انہیں رپورٹ ملی ہے، تب وہ رودات پڑھی ہے، تب انہیں منظور ہے، یہ سکیا پوئے 2.5 کلاک
बस से रहा ये मुझे किराए दी कि तभी आइंदा लिए ना रूदा जो कोई ना वो तकसीम की करो ताकि वो 2.5-3 कलाक जो कोई ना जो ज़ाया उन सुको ना बस से अन तरीक़ाकार कौमी असम्बली बीजों में आता कि पूरी वर्ल्ड में मोया रही कि रूदा जो कोई असी DMC रे इजलास भी होता था सोनो रूदा दी जाती थी असी पूरी हम तैयारी करता था जड़ा जड़ा एरर रूदा तो बताता था बाकी 5 मिनट में मोया वो मंजूरी ना मंजूरी ली जाती थी ये भी एरर सही कर रहा है बाकी रिपोर्ट सही पड़ी गई है। शुक्रिया इरफान फरीद साहब। पहले तो एरर वो यही कि जो तभी कोई भी लिखोड़े यही कि शफी आज़ाद साहब बियो न लही पियो वो कोर्ट किया तो डॉक्टर जमील नो एंड वो तो कोई बीजो उन्होंने चेक करो ही दो कि जो तभी तैमूर हर से बात करी वो मेरे ख्याल में लिखोड़ तो ही है मैं शायद वो पढ़ने में मिसिंग हो गए तो ये तोसी कर देते हैं सर साहब आगे रुदा दिसो तोसी करो इंशाल्लाह ठीक है भाई इत्तेफाक है एंड तो बीजो एजेंडे जो ये बजट अज लेके आया है ये जो 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक अगले पूरे साल ले लिए ठीक है बारे में पहले भी बताया तो कल मैंने से तैयार की है ख़ासतौर पे आसिफ फरीद साहब तैयार की है एंड उन्होंने साथ कहा कि मजलिस मुंतज़मा अरकान जो हुई मुख्तलिफ सेशन करके ये बजट को समझोए इख्तिलाफ भी किए पे आते हैं मुंतज़मा में मंजूर किए ये नो बजट नो तबाखुनी एक कॉपी है ये जो पहलो पेज है वो ये रो मेन वो है मतलब मेन बजट है और ये आपको तफसीलात जो लाने दी हुई है तो हूँ जो ही ये रो मेन पेज पढ़ो ही हो तफसील पढ़ो मुस्लिम जमात जिसमें कराची बजट 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 ये में एक पास है कोई मदाद आमदनी है इनकम साइड है कोई एनबीजे पास है एक्सपेंसेस है तो पहले वो इनकम साइड पर हुई इनकम साइड में हुई मदाद आमदनी में किराया जात बजरिया इमलाक स्लावट जमात जो बिल्डिंग्स भी हुई वो सब जो किराया आसे वो आसे 83 लाख 52,000 रुपया किराया जात बजरिया स्लावट कम्युनिटी सेंटर हॉल व क्रॉकरी ये हॉल जो किराए बीजी जो क्रॉकरी मजमू आपको ना से 87 लाख असल में अपोया ए मेन आमदनी हुई 83 लाख 83 लाख रुपया अपोया किराया जाते हैं बिल्डिंग और 87 लाख रुपया जो हुई 87 लाख 29,500 रुपया ये अपोया हाल ने तहत पौनो आसे जो भी एक्सपेक्ट कर सही पिया इंशाल्लाह मेहनत कर सो कि ये सुई जास्ती नहीं तो कम से कम तो ज़रूर है अदबी कमेटी का अतियात है वो वही 50,000 रुपया आमदनी बजरिया अच्छा ए हमें समय करके पढ़ो ताकि आसोनी हुए अदबी कमेटी के अतियात जो 50,000 है और अदबी कमेटी के जो अखराजात उसे और 2 लाख रुपये उसे 150 में लिखो है आमदनी बजरिया ईद मेला 5 लाख रुपये आने उम्मीद है और ईद मेला अखराजात 3 लाख रुपया उसे दरगाह पीर बुखारी शरीफ में जो अतियात जमा हुई चंदा पेटी है 1,20,000 रुपया अनवरा जो अखराजात हुई जो उर्स बीजे थे वो तकरीबन 2 लाख रुपया अतियात स्लाउट एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम सीप ये अपनी रोज़गार के हवाले से प्रोग्राम शुरू कर सही पिया ये रहा अतियात जो 2 लाख रुपये है जगह पे कुछ फीसेस भी जैसे रखी है प्रोग्रामों ने पे स्लाउट एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम ये अखराजात तकरीबन 5 लाख के करीब सदारती फ़ंड में जो अतियात हैं अपनी कोशिश करता हूँ कि हमें कुछ मसले रहा हुई कि बैतुलमाल से अपनी लोगों ने इमदाद को कर सकता वो लोगों भी कोई जाता तो सदारती फ़ंड अब माजी में भी दो और अभी वरी शुरू कर सही 5 लाख तक अभी सदारती फ़ंड जमा कर सो और ये जो मदद कर सो वो 6 लाख कर सो 6 लाख कर सो कि 5 लाख अतियात हैं 5 लाख पिछले सदारती फ़ंड में आप 1 लाख रुपये भी वापस भी लेने की कोशिश कर सो तो ये 6 लाख रुपया अपनी मदद कर सो प्रिंटिंग स्टेशनरी के 4 लाख रुपये खर्च से जगह में अपने मैगजीन भी जा हुई आजकल 30,000 40,000 एक मैगजीन छापी जी हो तो अगर 4 या 5 भी छापी तो मिला तकरीबन जा से स्लाउट रजाकार तंजीम अतियात 1 लाख रुपया से अनुमति अखराजात तकरीबन 3 लाख रुपया है कर्ज वापसी अस्पताल कमेटी 80,000 रुपया है वो अपो जो कर्ज लिया अस्पताल कमेटी ने ये साल में बनो वापस कर से मेम्बरशिप फीस है मत में बनो तकरीबन 2,000 रुपया से अच्छा सोने अखराजात में नशो शात कमेटी है तकरीबन वो 2 लाख रुपये खर्चों से ख़वातीन कमेटी वसला माशा कमेटी है 2 लाख रुपये खर्चों से एक्सटर्नल ऑडिटरी फीस है 6 लाख रुपया
چونکہ 2018 بعد کوئی بھی ایکسل آڈٹ کو ہو آخری جو ایکسل آڈٹ ہوا تو ضرورت ربانی صاحب کرایا تو 2018 میں شفیق چاندوی صدر تھا 2019 20 20 21 21 22 22 23 4 سال تو اپلو بھی 1 سال ہے 5 سال کی انٹرنل آڈیٹر کی فیس ہم 6 لاکھ روپئے رکھی ہے اور ایڈوکیٹ کی فیس رکھی ہے قانونی معاملات کے کچھ قانونی معاملات اپنا نظر آؤ پیا کہ اپنا اگر جا کے وکیلوں نے خدمات حاصل کرنے پڑتے ہیں 6 لاکھ روپئے وہ میں رکھا ہے چنچی موٹر سائیکل ریپیئر مینٹیننس ہے کوئی چنچی اپنی موٹر سائیکل پہ ہی ہے وہ تو کوئی 15,000 روپئے خرچ ہوئے جماعت آفس ریپیئرنگ اینڈ مینٹیننس رکھا ہے یہ میں 3 لاکھ روپئے رکھو ہے جماعت آفس سے کچھ رنگ اور روغن ایم پی جی کچھ اخراجات اچھا مطلب اخراجات تو رویا رہا آپ کو متے والے جانا پڑتا ہے معذرت کے ساتھ اخراجات بلاک جماعت اپنی جو مینٹیننس ہے وہ تقریباً 38 لاکھ روپئے کو رکھو ہے 83 لاکھ روپئے کو آس ہے 38 لاکھ روپئے رکھو ہے اور اخراجات کمیونٹی سینٹر کی کراکری ہے وہ 53 لاکھ روپئے کا اچھا یہ اخراجات میں وہ تنخواہ بھی شامل ہے سلاٹ کمیونٹی سینٹر اپنے جو کوئی حال کمیٹی تنخواہ ملازمین جماعت آفس بیمہ عید بونس یہ وہ ملازمین ہے جو جماعت میں پویا کم کریں وہ رہتا کہ میری 11,80,000 روپیہ اور تنخواہ ایمبولینس ڈرائیور بیمہ عید بونس مطلب ایمبولینس اپنی جو لئی پہ ہوئی تنخواہ ہے 12 مہینے تنخواہ ہے 13 عید بونس ہے وہ 2,34,000 روپیہ باقی وہاں کو پڑ چکا ہے کل جو کوئی آمدنی جماعت میں ہونی ہے وہ کل اپنی آمدنی جو ہونی ہے 1,88 لاکھ روپیہ ہونی ہے کل اخراجات جو وہیں وہ 2,33 لاکھ اچھا 2,33 لاکھ روپئے اخراجات کو کون ہوئی پیا کہ کل امانت تو ہے جو اپنا اجن ادا کرنا باقی ہے پہلے ذکر آیا تو کہ لالی کمیٹی اپنے تقریباً کوئی 90,50,000 روپیہ امانت ہونا چلا تھا وہ میں ہم 7.5 لاکھ امانتوں کی واپس لوٹا چکا ہے تو ہمیں امانتوں کی تعداد جو کوئی وہ رقم 84,10,000 روپیہ باقی ہے تو 84 لاکھ روپیہ اگر ابھی امانت تو لوٹانے میں رکھے ہیں تو اے پی میں مائنس میں جا سی رہا 1,88,00,000 ابھی جماعت کی آمدنی ہے اور 2,33 لاکھ روپیہ اپنوں امانتوں کے ساتھ اے پر خرچ ہے جی یہ حساب سے ابھی 45 لاکھ روپیہ ڈیفیسٹ ہے اچھا اگر یہ اپنی امانت تو ہٹا سہی تو پہ اپنی وہ یہ لکھڑوں کو نہیں لیکن اگر اپنی امانت تو ایک پاس رکھ سے رہے تو ابھی خالی اپنی آمدنی ہے تو وہ میں اپنی 38 لاکھ روپیہ پلس میں مائنس میں مطلب پلس میں لیکن چونکہ اپنا امانت تو پے کرنے لال نے 84 لاکھ تو میرے ساتھ ابھی میں مائنس کو صحیح شعبہ جات کی آمدنی ہے شعبہ جات تو آپ کو لالے بجٹ ہے ایک چیز اپنے پرسوں نہیں اگر کبھی کو سو تو شعبہ جات کی آمدنی ہے دینی کمیٹی مساجد و مدارس ہے 2,24,02,000 روپیہ اور سوری 2,24,62,000 روپیہ یہ دینی کمیٹی مساجد میں وہ ہے جو کو اپنوں ایک رمضان بھی جو بچ میں آس ہے مارچ میں اپریل میں تو یہ یہ تقریباً تو خرچے ہے وہ بھی شامل ہے بیت المال کمیٹی ہے 1,80,00,000 روپیہ اپنا رکھو ہے یہ اپنوں تقریباً 1,40,00,000 کے قریب آیا تو اگلی دفعہ رکھو ہے کہ اگلے رمضان میں اپنوں یہاں کو ملا کے 1,80,00,000 کا ہے مجلس مشاورت کمیٹی میں 4 لاکھ روپیہ یہ مشاورت آتا کو نہیں ایک جماعت کے لیے جمع ہوئی وہی ہم لکھا ہے ادارہ تعلیم کمیٹی سو اپنوں 1,37,90,000 روپئے کی آمدنی ہے انڈسٹری لون کمیٹی 6,25,000 روپئے اپنوں ڈس ہے ہسپتال کمیٹی 22,24,000 روپئے ہے اسپورٹس کمیٹی بھی تقریباً 26,22,000 روپیہ جو ٹورنامنٹ بھی کرا کے وہ ڈس ہے قبرستان کمیٹی میں 5,50,000 روپیہ جو کفن فنڈ میں یا چیزوں میں آؤں وہ ہے اچھا یہ میں آپ کو بولوں بجٹ جو تعمیرات کمیٹی ہے تعمیرات کا جو بھی پروجیکٹ لے کے آ سکے گا تفصیل لینا اپنی بتا سو تعمیرات کمیٹی میں اپنی 24,62,00,000 روپیہ اپنوں آؤنی امید ہے تو کوکن ہے وہ نیچے بھی بتا سو میں تو کل آمدنی شعبہ جات سے اپنا آس ہے یہ 30,68,00,000 روپیہ ہے جو اپنے شعبات سو یہ آمدنی آؤنی ہے اور متھلا 1,88,00,000 روپیہ لگا سے حال بھی جو رہا تو ٹوٹل 32,56,76,000 روپیہ اپنے آمدنی ہے اور شعبہ جات میں اخراجات سو میں بتا سی رہا کہ دینی کمیٹی رہا 2,24,00,000 روپیہ مساجد مدارس میں اخراجات ہیں بیت المال کمیٹی میں 1,62,000 روپیہ بھی خرچ کر سو 1,62,00,000
मजलिस मुशावरत कमेटी में 7,78,000 रुपये खर्चों से, इदारे तालीम कमेटी में कोई 1,37,00,000 रुपये जो आया तो खर्चों से, इंडस्ट्रियल कमेटी 9,50,000 रुपये खर्च कर से आप प्रोग्राम होते हैं, अस्पताल कमेटी आप 19,25,000 रुपये खर्च कर से, स्पोर्ट्स कमेटी 27 लाख रुपये खर्च कर से, कब्रिस्तान कमेटी 10 लाख रुपये खर्च कर से, तामीरात कमेटी 6,31,00,000 रुपये खर्च कर से। कुल अखराजात पिया बढ़ी पिया तकरीबन 12,30,00,000 रुपया बढ़ी पिया। अन मसला अगर अपनी मिला सही मसला ये रहा 2,30,00,000 रुपये मिला के तो 32,56,00,000। अच्छा सरप्लस है 17,92,87,00,000 रुपये सरप्लस का बजट है। तो 32 करोड़ बजट है। ये में चूँकि असल वही तामीरात कमेटी है ना, वो में 24 करोड़ को वहीं पे 6,31,00,000 रुपये जाऊँ पिया या कि रो पो तफसील अपनों की मैं बता सकूँ। तो ये टोटल है, ये आखिर शुबाती तफसीलात है। अभी तफसीलात अलग मेहनत से बनाई गई है। ये मैं आपको अहम किरदार मेरी बताया खासिन जमात आसिफ भाई साहब भी है, तो ऊँचाई के आसिफ भाई साहब से तेरो अनो ये तफसीलात बतावे। एक चीज़ को अभी मैं भी चाहो जो पूछो आसिफ भाई खासिन जमात साहब करना चाहे तो मैं बता दो भला आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, दबिए को भी कर साहब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, दबिए को भी उसके बाद तो नहीं कर सकते। ओके ठीक है। अफम भाई साहब सर साहब इजाज़त। अस्सलामुअलैकुम सदर साहब इजाज़त से आखो से पहले तो हूँ जमात खाजिन आसिम फरी साहब को दिल्ली गहराई से मुबारकबाद पेश करके तो मेहनत से बजट बनाया और साहब पूरी मजलिस मुंतज़मा, क्योंकि जो बजट बने ना वो मजलिस मुंतज़मा चेयरमैन जो हजरात हुए ना वहाँ पर जो बजट लेके आया था कि ऐसा इतना था अखराजात इतनी आमदनी है वो नहीं मोह रखा गया है। ये बे चीज़ों पर इना गौर करने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी साहब ये फ्रंट जो तब आमदनी अखराजात बताया तफसील तो आँखों ने गई है डागी में तब रुदाद के बारे में बोए तो पढ़ सकी लोग। अब वो इमला कमेटी के बारे में 2-3 मोड़ा पहले एक इश्तिहार निकालो तो वो सब लेटर बारे में दो मुनला अफसोस के साथ कौन पढ़ी कि जो को सब लेट की जुमात और किराए जो कोई ना जुमात नो असल मालकान कोई 1,000 रुपये डोई कोई भी 1,000 रुपये डोई जबकि वो उड़ाऊँ लाखों रुपया कमा हुई गया। एक ये बात। बीजी बात है कि ये रे मोए एडुकेट फीस रे मोए तमोज को 6 लाख रुपया रखो है। ये रे मोए आमदनी रे मोए अपनो हेरोई जमात है कि फ़र्द अपनो 25,000 रुपये दिए तो वो तबोनो मुतफ़क़ा आमदनी रखनी थी, क्योंकि जमात रे घणो आदमियों असोनो यकीनदानी कराइए जो कोई लीगल टीम तबो बनाइए 5 आदमियों की मुँह में सुनो 3 आदमियों मतलब घणो आदमियों एक तो पैसा भी दिया बाकी को इंशाअल्लाह ताला से ईद रे बाद जो कोई ना जुमात रो लीगल एडुकेटिव फीस जो कोई खर्च को उन्होंने से जुमात ताई वजन है असी इंशाअल्लाह ताला उन्होंने ॾिसो तो जो 25,000 रुपया हाल ही में आया था वो आमदनी में रखना ज़रूरी हूँ अपनो एनो मिल चुका है ना एनो तो आइंदा माली साल बजट है ना, ठीक है ना। बीजो है बीजी बात है सदर जमात अन मजलिस मुंतज़र मेम्बरान जुमात रे मोए आँखों से वडो जो अहिड़ो मसाजिद रो मसलो हली पियो कि कोई मसाजिद रे मोए कानूनन दस्तूरन अनसूलन जुमात री चारों मसाजिद रा इमाम ये बात रा पाबंद है कि पहुँचो नमाज लोग पढ़ा से कई नमाज में लोग को आता तो बोंगी हजरात नमाज पढ़ा हुई। तो ये सिलसिले रे मोए लाडली कमेटी में डॉक्टर जमील साहब ने मैं भी दरख्वास्त दी थी और जमात रे 2-3 मजलिस मुंतज़मा रहा जो वो सबका मेम्बरान था मोए साथ मिल के दरख्वास्त दी थी। वो दरख्वास्त कोई अमल दरामद को दो वो दो कि आप कोई जुमात रो बोनस अनवड़ी मद रे मोए सालाना 9 लाख रुपयो नायब उमो तनख्वाह जावई। ये नायब उमो तकर्रुर करो कोई जवाज़ को नहीं जो को तब नायब इमाम तकर्रुर किया है माशाल्लाह और आमदनी ज़राए भी लाई भला है
کوئی جنریٹر کا کاروبار کرے پیا، کوئی اسکولوں میں پڑھاوئی پیا، انیوں نو نائب امام رکھنو جماعت دستور موئے جماعت رسول موئے کوئی گنجائش کو نہیں. تو موئے مطالبہ تب انہیں ایک درخواست دی تھی کہ بھلو اسے کہ تبھی وہ درخواست غور کرن انہوں نے ایجنڈے میں شامل کرن ان یہ چیز تے الہی گہرائی سے غور کر کے کرن کہ بھئی یہ بات صحیح ہے کہ جماعت نائب امام اور اپنے کوئی تصور کو نہیں. جماعت 9 لاکھ روپے جو مدرسہ فاطمہ تو زورا ہے مدرسہ خلیل خرے بھی کوئی قائم ہو رہا ہے، لیکن اسی تو یہ بھی خلاف اندہ لیکن ایک سابقہ صدر کر کے گئے، لیکن یہ 9 لاکھ روپے دنی آسے تو تبونو الہی وڈی بچت اسے دی. بیجی بات کہ مساجدی آمدنی نے موئے نو الہی مساجد آروں محنت کر کے بچری مسجد تو ماشاء اللہ الگ جاوئی پئی. تو یہ بات رہے متے وہی کہ جکے ادارے کی کارکردگی بھلی کو تھی وہ متے مجلس منتظمہ کاروائی بھی کرے. اب کوئی جماعت ایک مسجد ہے بونگی مسجد وہ بچری مسجد کے بعد وہی نا سیکنڈ نمبر وہی ہمیشہ چندے رہے موئے. یہ سال ہوئے مسجد رہے موئے 10 لاکھ روپیہ کمتی آئے ہے. 10 لاکھ کمتی آئے نے ساری وجوہات کو صدر جماعت گوش گزار کر چکے، جنرل سیکریٹری ان خازن نو ان اپو جوائنٹ سیکریٹری نو کر چکو ہے کہ یہ بنیادی وجہ ہے. وہ کہہ رہے نو لیے بارو کو ہوئی کہ تبو یہ مسئلہ مت نہیں ہو تو یہ مسئلہ لائی وڈو اگا جا سے رہے. 27 رات رو چندے رہے لیے موم صاحب تو نہ نائب امام صاحب کوئی کہ 27 رات چندو کرنی کوئی ضرورت کو نہیں. ارے کر کے تو بتاؤ 27 رات رو 100 سال سے جماعت بھیری کر رہی پہ یہ مساجد نظام ہلا ہوئی پئی انو بھی عبادت ہے وہ سمجھ کے ہلا ہوئی پئی. تو ایک آدمی کوئی کہ کوئی ضروری کو نہیں کو ڈبے تو ڈبے کہ نو لونی ضرورت کو نہیں. وہ غزوہ تبوک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے کہ تو کی لائے ہو. ابو بکر نو پوچھے عمر نو پوچھے تو کی لائے ہو. وہ تو لائے وہ تو لائے تو لائے. اتنی تاریخی چیزوں ہے میں سو جاستے عالم میں دین تبھی سمجھوئی. لیکن وہ مطالبہ ہے درخواست کو نہیں وہ مطالبہ ہے کہ ایک غیر قانونی ہے جماعت ابھی اپائنمنٹ لیٹر جوڑا اور چاروں مسجد اماموں نے ڈیوٹی ہے کہ پہنچو نمازوں بھی پڑھا سے مدرسہ بھی پڑھا سے لوگ یہ کو رکھا گیا بھائی. تبھی پہلی فرصت میں فارغ کرو. اگر ڈاکٹر جمیل میں تو توجہ کو دی وہ سی بولی شفیق چانٹو نے بھی درخواست دے چکو تو میں بھی شمس العارفین نے بھی درخواست دی ڈاکٹر جمیل کے لیے کہ اماموں نے فارغ کرو. انجگو مساجد حلب باریک کو کوئی کمیٹی ہلائی پائے تو انہاں ضمن نے بات کرو کہ مہربانی کر کے جگہ جگہ مساجد رہا ایشو ہوئی پیا وہ کمیٹیوں نے فارغ کیا جو ہے حلب باریک کمیٹی پونا 3 سال سے ہلائی پئی. اے چیز جماعت رہے مونی ہونی کھپے ہوں کہ سو ذاتی دشمنی بنا پہ باقی اصولاً ضابطے کی بات ہمیشہ کی ہے. یہ جنرل پارٹی نے فورم تے بھی کریں پیو یہ تو توجہ دیا جائے نائب اماموں کا کانسیپٹ ختم کیا جاوے. اور جو ایک مسجدی کمیٹی مت ہے جو ایشو ہے انہوں مجلس منتظمہ آپ نے آئندہ اجلاس میں ایجنڈے میں لا کے چیئرمین دینی کمیٹی سے مشاورت کر کے مہربانی کر کے یہ مسئلہ خوش اثروں سے حل کرے تاکہ مسجد کا معاملہ صحیح ہے. منالئی افسوس ہے کہ جکی مسجد رو تاسیسی تعمیری ممبر ہے وہ میں بے آدمی حیات ہے باقی سوئے اللہ نو پیارا ہو چکا ہے. تو اسوں نے دکھ ہوئی کہ جو مسجد جنید موئے بھاتی جے زمونے نے موئے بونگی مسجد بچری مسجد سے بھی چندے میں آگاہ نکلی تھی. وہ بعد ہمیشہ سیکنڈ نمبر جاوئی پئی. یہ وجوہات جو اگر یہ وجوہات میں تبونو مسجد کمیٹی انوالو نظر آوئی یا بھی جو کہ یہ رو مطلب ہے کہ مسجد موجود کو آدمی نظر آوئی تو وہ نہ فوری فارغ کرو کیونکہ ابھی بھی ادارہ لا ہوئی تبھی آپ نے ادارے میں بات برداشت کو کر سکتا کہ ادارے نے کوئی نقصان پہنچے وہ ملازم نہ بھی برداشت کو کر سکتا. تو اسی آپ نے مساجد میں یہ چیزیں برداشت کو کر سکتا. مجھے درخواست ہے یہ بات ہے کہ املا کمیٹی کے بارے میں ہوں تبوں پہلی سے کہہ چکو ہے کہ املا کمیٹی نے تبوں جو اشتہار نکالو تو یہ مطلب غور کیا جاوے اے فلیٹ جو سبلیٹ کیے ہوئے دکانوں جو سبلیٹ کیے ہوئے ختم کی جاوے اور یہ بعض جماعت 100% بھاڑو جب بداس ہو تو آدمی آپ علاؤ نہ منظور کر سے رہو. بیجی بات سلاؤٹ کمپلیکس رہا ہے بائی لاز ہے وہ تعمیراتی کمیٹی رو بھی ہوں سیکریٹری تو اور وہ کمیٹی نے جو سربراہ اندھا سردار چوہان صاحب بیجا وہ ایک کمیٹی بنائی تھی وہ میں باقاعدہ لکھو گیا تو کہ یہ جنا رہائش پلاٹ اسے انہیں ریتی سمیٹی دکانوں کو ہے انہیں صحت ہمارا لائی وڈا وڈا ایشو سے یہ اسٹور بنایا جاوے یہ بیجی چیزوں میں خرچ کیا جاوے انہوں سے لکھایا جاوے انہیں لکھ کے دے کے گئے کیسی آپ رو دھندو آپ کر سو یہ ابھی جو جوڑا تب انہوں جماعت ریکارڈ تب انہیں تو ریکارڈ کمیٹی میں آخر چیزوں موجود اسے تو ہوں درخواست کروں کہ بھی جو 3-4 باتوں میں کیے یہ تو عمل درآمد کسو باقی آخر میں جو بجٹ بڑھاؤں مت ہے
तबो गौर ये बजट में भी जो तबो तनख्वाहों लिखे इमाम साहब भी जो रे कि चारों मसाजिद इमामों रे मौजिन अन खादमी नहीं यानी नायब इमाम और कोई जिक्र को नहीं तो जो तबो अब सरप्लस करके लिए वो न माइनस करो अन जुमात रे पहले मजलिस से मुंतजमा इजलास रे मोए ये इशू न सोल्व करो कि आइंदा रे ये रिवायत नहीं बने कि नायब इमाम कोई ज़रूरत है, नायब इमाम की कोई ज़रूरत को नहीं, मोरी ड्यूटी लगाओ वो पहुँचो नमाज पढ़ा से इंशाल्लाह मसाजिद रे मोए मोरी ड्यूटी है वो तनख्वाह ले वही अन साला बोनस भी ले वही अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए करम असो सर ताज है और जुत्ते से मथे मथे लेकिन जमात रबी का आप रसूल है, हर इदारे रसूल है, हर मदरसे रसूल है कि बेज़ाब्ते लोग बर्दाश्त को कर सकता हूँ सदर जमात से मुतालबा करूँ दरख्वास्त ना ये जनरल पार्टी इलाज में मुतालबा करूँ फिर फुल फुर नायब इमाम फारिग किया जावे नियमत है जो 9 लाख रुपये बचत हुई से वो अपने मदरसा फातिमा ज़ोहरा मदरसा खलील में उन्होंने इस्तेमाल किया जाए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर तो पहले तो इरफान फरीद साहब को शुक्रिया अदा करी इसके वो बजट मथे जो को कलमात होया ऐसो ही हौसला अफजाई है जो को तवाफ़ुज़ वगैरह सुनो खपती रहो वक्तन फ़वक्तन। अच्छा एक भी चीज़ होनी थोड़ी सी वजाहत जो इरफान साहब की है वही करोड़ी कि इरफान साहब एनो जो कोई एक लीगल अतियात के बारे में कोई क्योंकि जो को एनो सो जो अखराजात की मद में रखा है 6 लाख रुपये। बिल्कुल इरफान साहब की बात सही है कि एनो पौनो 25,000 भी रकम जो कोई कोई जमात रहे के रुकन की तरफ से जो कोई अतिया तोड़ते भी आए अग्गा भी कुछ लोगों जो कोई अपो वादो भी किए कि इंशाल्लाह वो में अपो फिर ताउन भी कर सें तो वो चीज़ ये में रोई रही इंशाल्लाह वो पे ऐड कर सो अतियात लीगल फीसरी मद में जो कोई मुखैर हज़ारा की तरफ से जो मौजूद मौसूल से तो इंशाल्लाह इरफान साहब अभी ये ऐड कर सो। अच्छा एक भी चीज़ होनी हूँ वजाहत करूँ इरफान साहब एक को तो इमला के जमात के हवाले से कर इमला के जमात के हवाले से तब उन्हें बताओ कि 2023 से जून तक भी अगर अपनी बात कर सही जून 2023 तक अपनो जो को महाना किराए की मद में जो को वसूल वही को यानी अगर अपने 22 और 23 रोजों से तो वे में आसिद लाल कॉम्प्लेक्स जो को किराया अपनो वसूल न होंदो 20,11,000 भी होंदो अन हमें जो को अपे बजट पेश कर सही वो में 28,91,000 रुपये यानी 8,80,000 रुपये जो को यूँ ऐड हुई को तो एक किराया पे बदावन में अनपोए जो को अपे बात जो को कर सही एयरफोन साहब को कि बे मोड़ा पहले को जो इश्तेहार निकालो तो कि अपे जो को सबलेट उड़ा है वो जो किराए की मद में जास्ती वसूल कर सो या ए आखी चीज़ों दनी एडअप मोड़े यानी 22-23 रो जो को लो 2,11,000 दो 2,11,000 दो हमें वो 28,91,000 यानी 8,80,000 वहीं स्लाउट कॉम्प्लेक्स में जो कोई 16,21,000 रुपये अपनो ये साल मौसूल होंगे अगले साल में इंशाल्लाह 23,79,00,000 तो ये भी 7.5 लाख रुपये की रकम जो कोई किराए की मदर मोया कोई जो कोई इंक्रीज हुए किराए भी इंक्रीज हुए सबलेट भी इंक्रीज हुए तो ये पोए इंक्रीज हुए जो कोई ये पो मौसूल हुए इंशाल्लाह पोनो ए हुए मद में पोने जाओ तकरीबन पोए जो कोई 1516 लाख रुपये किराए की मदर मोए जो कोई वो इंक्रीज हुई वो वहीं चांडी बिल्डिंग में भी लाडली दफ़ा 1,62,000 दो तो 2,43,000 वो अन पाकिस्तान मजीद से मुसलिम मुल्क का जो प्लाट है वो में पोए 1,78,800 दो जो को हमें बद के जो कोई 2,77,200 दे रहा है ये रे मोए जितनी भी कैलकुलेशन हुई है किराए की मद में जो कोई इजाफा उसे ए अपनो इमलाक कमेटी की तरफ से जो को सिफारिश आए थे वो नो मद्देनज़र रख के मजलिस मुंतज़मा फैसला किया है और इंशाल्लाह ये मत अमल भी उसे। अच्छा उनके अलावा इरफान साहब एक बीजो जो कोई मसाजिद के हवाले से जो को बात की वो थोड़ी सी तफसील दबोनो बताऊँ रही कि चंदे के हवाले से औरों की दबोनो एक डिटेल बताऊँ रही कि मस्जिदों जो को चंदो पोनो मौसूल हुए पहले लाडले साल को बताऊँ ताकि एक चीज़ क्लियर हुई थी लाडले साल अपनो बिजली मस्जिद जो होंगी वे सुगर 45,85,000 रुपये चंदो मौसूल हुआ तो पहले नंबर ते दी बिल्कुल दी वो बाद बीजे नंबर ते बोंगी मस्जिद दी जगह में 30,79,000 रुपये अपनो मौसूल हुआ तो वो बाद पाकिस्तान मस्जिद बुदोई मस्जिद 22,60,000 रुपये अपनो मौसूल हुआ एंड पाकिस्तान मस्जिद जो कोई 22,06,000 रुपये मौसूल को यानी तकरीबन ये जो फ़र्क दो 54-55,000 हों तो बोंगी मस्जिद बिल्कुल बीजे नंबर ते दी ये साल जो अपनो मस्जिदों चंदो जो रमजान वाले में पुछो जुम्मा
27 शब अंजुको ईद रो या उहे अलावा साकले रो वही 29 शब रो भी पाकिस्तान मस्जिद में छंदो हुई तो उहे मत में जो अपन छंदो मौसूल हो बिजली मस्जिद रो जो टोटल अपन रकम मौसूल हुई है 53,70,000 रुपये अपन मौसूल हुई है। बिजली मस्जिद बिल्कुल पहले नंबर थे। बीजे नंबर ते बुदोई मस्जिद की रकम अपन मौसूल हुई है माशाल्लाह। बुदोई मस्जिद लाड़ी दफ़ा जो 22,60,000 दिन दी और बुदोई मस्जिद में 35,86,000 रुपये की रकम अपन मौसूल हुई है, यानी तकरीबन 13 लाख रुपये 13 लाख से मत 13,26,000 रुपये की रकम जो कोई वो जास्ती मौसूल हुई है। उसके बाद बोंगी मस्जिद तीसरे नंबर थे। बोंगी मस्जिद में ये दफ़ा अपन जो रकम मौसूल हुई है वो 32,89,000 रुपये मौसूल हुई है। लाडले साल की नस्बत 30,79,000 से 32,89,000 यानी 2,10,000 रुपये जास्ती ही मौसूल हुए, कमी को आई जास्ती मौसूल हुए, कमी को आई। हाँ बीजी मस्जिदों की नस्बत जो 13 लाख रो जम की है मोड़ी नस्बत ये रो जम कमती है, यानी ये रो इंक्रीमेंट कमती है, लेकिन 12 लाडले साल जो रकम जास्ती ही मौसूल हुई है। उसके बाद पाकिस्तान मस्जिद रो जो अपन ये दफ़ा रकम मौसूल हुई है 29,62,000 रुपये जो मोड़ी लाडले साल दी 22,06,000 रुपये, यानी इो भी तकरीबन 9,56,000 रुपये जो हुई 7,56,000 रुपये जो हुई हो अपन जास्ती मौसूल हुआ है। तो बीजी मस्जिदों की नस्बत जो है तो पोंगी मस्जिद में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 2 लाख रुपये रही हुआ है, लेकिन लाडले साल की नस्बत 12 मोड़ो अमाउंट जो हुई इंक्रीज हो गए ही आया है, कमी को हुई। थर्ड पोजीशन थे, फोर्थ तक हो गई, सेकंड पोजीशन थे लाडले साल नहीं और अगली थर्ड पोजीशन थे। थर्ड पोजीशन पे भी जो हुई बुदोई मस्जिद थे 13 लाख जो जंप किए एक बड़ो वो जो जंप किए, तो उहे की वजह से करे तो फर्क। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपन जो टोटल रकम मौसूल हुई है वो 1,52,00,000 रुपये के करीब जो पूरे रमज़ान मोहर्रम में मौसूल हुई है, जो ये रमज़ान मोहर्रम से ले गए अगले रमज़ान तक इंशाल्लाह अपन ने यूटिलाइज किया। एंड बाकी जो वही मस्जिदों और अखराजात हैं वो डाकी दमो जो है कि इमाम री तंगा लुगोड़ी है तो वो नायब इमाम भी शामिल है, यानी पूरे स्टाफ है इमाम नायब इमाम मौज़िन खादिम ऐसो शामिल है। अनीद बोनस भी वो आँखों शामिल है, ये रमोए इमाम और नायब इमाम भी वो शामिल है। बीजो अगर के भाई ना कोई ये रमोए जी 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 सर मैं इनकार को भी ये सो यही है कि हर मस्जिद में जम जास्ती रो है, बोंगी मस्जिद में जम को हो 2 लाख रुपये जम हुए, लेकिन लाडले साल भी 12 रुपये भी जास्ती चुंदो है, कमी को हुई ओवरऑल। तभी अगर इंक्रीमेंट परसेंटेज पे जो सो तो वह में अगर बिल्कुल को सको बीजे के भाई में ये मत कोई बात करनी हुए बजट हवाले से अगर कोई सवाल पूछना हुए तो क्यों रहे। अच्छा ये मैं एक बीजी चीज़ हूँ ऐड करना चाहिए डाकी सेक्रेटरी साहब को कि बजट बनाए है बिल्कुल बनाए है बजट, लेकिन ये मुझे बजट बनाऊँ ने मुझे जितना भी चेयरमैन नजर आते हैं वो आँखों ताउन हर कदम ने मत शामिल हों। हर चेयरमैन आपने बजट बनाने मुझे आए हुए बैठे टेम भी दिए चीज़ों डिस्कस भी हुए वो बाद बजट फाइनल हुए, ठीक है ना। मजलिस मुंतज़मा ये नो जो ये अप्रूव किए वो बाद ऐसे लेके आए तब आँखों ने समय पेश किए। अगर कि बीजे भाई ने कोई सवाल करना हो बजट हवाले से तो कर सके। जी बजट ले की बात कर पूछो जी जी ये मोखाल में 25 से 30 आदमियों की हाज़िरी है। बजट इजलास रे मोखाल में सेक्रेटरी जमात आखिर चेयरमैनों ने पाबंदी किया उसे कि एक ही कमेटी में 15-15 20-20 आदमी है। चारों मसाजिद में भी अगर लियो जावे तो मोखाल में 100 आदमी उसे रहा। ये अलावा बीजी जो चेयरमैन हजरात है वो खुद भी हाजिर कोनी ना मोर कमेटी है। अगर सदर जमात ये बात और नोटिस लेवे कि बजट इजलास इतना अहम हुई कम से कम सब कमेटी के आदमी भी आके हाल न भरे रहा
تو اپنے ہر اجلاس کامیاب ہو سکے. 4-5 آدمی اور موئے 10 آدمی اور موئے چیئرمین حضرات بھی غائب ہے. عمری اگر سب کمیٹی نا آدمی بھی حاضر ہو جاوے تو اپوئی حاضری نظر آ سے. یہ موئے اپوئی کروڑوں روپے بجٹ جو کوئی نا وہ 20-25 آدمی اور موئے وہی پہ. تو جو کو چیئرمین غیر حاضر رہا ہے کمیٹی نا تو میں صدر جماعت و سیکرٹری صاحب کو درخواست ہے وہ تو نوٹس لیو جاوے اور انہوں نے شو کاز نوٹس جاری کیا جائے کہ بجٹ اجلاس سے موئے کم سے کم حاضری تو آپ یقینی بنا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی یہ وضاحت کرو نہیں اللہ بات بالکل عرفان فری صاحب سیکرٹری صاحب صحیح ہے سابق سیکرٹری صاحب بھی, لیکن الحمدللہ 9 کے قریب چیئرمین عہدیدار موجود ہیں. بھی ایک ملک صوبہ ہے حضر علی کے ولید نعمان جہانگیر صاحب بھی شہر صوبہ ہے ایک وہ آیا نہیں بھی چیئرمین آزاد مخازون میں کاؤنٹنگ میں 9 ہیں باقی پچھے بھی گنو رہے ہیں صرف 9 بیٹھے ہیں. حدید بھی تھوڑی دیر پہلے موجود ہے مواد ایک تحریم موجود کو نہیں کئی وجہ سے شاید کو آ سکو ہے تو باقی بھی آؤٹ آف سٹی ہے اور باقی تقریباً سو موجود ہے ایک ریلا پر. ہاں بالکل وہ کمیٹی بات اصل آپ اجلاس میں کوئی بھی نہیں پہلی بھی بات علی ہے کر سہی بھی کہ جتنا چیئرمین آزاد ہیں کہ وہ آپ نے کمیٹیوں نے ضرور کہو کہ کمیٹی آگے شریک ہوئے تاکہ یہ ایک واقعتاً صحیح بات ہے. وہ گھڑوں بڑوں بجٹ ہے چھوٹو بجٹ کو تو نہیں ہے میں دلچسپی لینی چاہیے. لوگ یہ خشک سمجھی جتنا حضرات موجود ہیں پرسنلی جوڑنے کی میں اکثر موقع تے کوئی بھی ہوئی کہ بھئی بجٹ میں خشک مت سمجھو. کال جڑے جماعت تے اعتراض ہوئی 20 سال بعد جماعت جڑے الیکشن میں بڑے لوگ آ گئے تو وہ انگلی اٹھاؤں تو انگلی اٹھاؤں سے پہلے کو وقت ہوئی کہ بجٹ ایرم بریک ماراؤں نہ بجٹ ایرم سمجھاؤں نہ اس وقت بات ہوئی تو امید ہے انشاءاللہ تو بجٹ ابسوں میں پیش ہوا تو میں خیال دوسروں کے بارے میں کوئی ہری بات عرفان فرید صاحب اب تائید کروں سب انشاءاللہ منظوری لے ہوئی بھائی جی ہاتھ اٹھاؤ تو مہربانی سے بھائی تھکوڑا بے شک اس انکار کو نہیں جی چیئرمین حضرات. اچھا یہ میں ایک بات تھوڑی آخری یہ نہ خوشخبری سمجھو جو کو بھی سمجھو انشاءاللہ العزیز کہ عید کے بعد اب پہ جو کو تعمیراتی منصوبہ جو کو بھی بجٹ میں لے کے آئے انشاءاللہ یہ عملی اقدامات کی طرف جاسوں جو کن پہلی فرصت میں اپنوں حال خالی مل سے وہ میں پہ یہ انشاءاللہ کی پیش کر سوں بھائی تعمیراتی منصوبہ پیش کر سوں اور پلاننگ لے کے آسوں پلاننگ منظوری پیش کر سوں جنرل باڈی حضرات رائے بھی لے سوں اگر کوئی میری رائے ہوئی شامل کرنی ہوئی تو کر سوں ورنہ جو کن ماشاءاللہ محنت کی ہے کوئی میں شک کو نہیں. لوگ چانڈو صاحب بھی منصوبہ قرآن کے لائب میں محنت ہوئی ہے باقی بھی ہوئی 27 فلیٹ حوالے سے بھی لاڑو جو کو پلاٹ ہے وہ حوالے سے ورک کر سو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کو حامی ناصر کامیاب کریں. سو انشاءاللہ اللہ پاک خوش رہو اور آئندہ کوشش ہے کروں جتنا بجٹ میں آؤں بھی جنوں برا لاؤں کوشش کروں وہ بھی کوئی رہو سب کمیٹی دعا کیا سو ہے کیسے کرو نہیں ہوا بھائی سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہ ہم سب سے صحیح کام لے اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانی کا عافیت کا معاملہ فرما ہمارے بھی جماعت میں باہمی اتفاق محبت کو قائم رکھ. اللہ پاک ہمیں لوگوں کی خیر خواہی کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اخلاص نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. دیگر موضوع